اقبال کے بارے میں خلیفہ عبدالحکیم کی ایک روایت ہے جو وہ فکر اقبال میں لکھتے ہیں خلیفہ صاحب کہ حافظ کے پیروی میں دو بندوں نے غزلیات کو مزید پرفیکٹ کیا ہے، ایک نظیری ہیں اور ایک اقبال ہے۔ میرے خیال کے مطابق اگرچہ اقبال کی شہرت زیادہ تر ہمارے یہاں نظموں کی وجہ سے فارسی کی یا ان کی رباعیات ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، لیکن غزل میں بہت بڑا مقام ہے اس شخص کا۔ جس طریقے سے انہوں نے وہی ورڈز، وہی فریزز، وہی بہور جو چل رہی تھی، میں اس پہ قطعی طور پہ ڈس ایگری کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اقبال ٹوٹلی وہ نئی روایت، بھائی وہ کہاں سے نئی روایت؟ وہ لفظ تو نہیں کوائن کر سکتے تھے، بہور تو نہیں کوائن کر سکتے، غزلیات تو نہیں کوائن کر سکتے تھے۔ ہی ہیڈ ٹو فالو، لیکن انہی الفاظ کو نیا معنی دینے میں اقبال سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ یہ جو انہوں نے الفاظ کہے ہیں جس کو بار بار میں نے اپنی خطبات میں بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر مرا معنی تازائی مدعاس، میری جو مدعا ہے، میری جو ضرورت ہے، جس چیز میں چاہتا ہوں، مدعا وہ نئے معنی دینا ہے۔ اگر گفترا باز گویم رواست، اگر میں کہی ہوئی بات کو دوبارہ کہوں تو مجھے جائز ہے، کیونکہ میں اس کو نئے میننگ دے رہا ہوں۔ یہ خود وہ علامہ فرماتے ہیں۔ علامہ کہ ہاں، جیسے میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، یہ ایک تصورات اور خیالات اور الفاظ کی باز گشت ہے۔ فارسی کے الفاظ 29,000 تراکیب، پرشین کا یہ سرمایہ نا 29,000 اس کے جو ورڈز ملائے ہوئے ہیں، ہزاروں قسم کے مفردات، محاورات، پھر اس کی اسٹرکچر، یہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ جس نے بھی، لیکن اٹس ویری بیوٹیفل، کیونکہ جس طرح ان کو ترتیب دی جاتی ہے اسی سے میوزک بنتی ہے، اسی سے شاعری بنتی ہے، لیکن اس لمیٹڈ سرمایہ کو فردوسی نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، حافظ نے اپنے انداز میں اور اقبال نے اپنے انداز میں۔ یہ جب تک آپ کو اس چیز کا پوری طرح احساس نہیں ہوگا کہ ان لمیٹڈ سرمایہ نہیں ہے الفاظ کا، آئیے بسم اللہ، لامحدود نہیں ہے الفاظ فارسی کے، لامحدود نہیں ہے محاورات، ہے محدود، لیکن ان محدودیت کے ساتھ، لمٹ کے ساتھ آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہ جو میں نے ابھی بات کی، میں نے فارسی کے بارے میں کی ہے، اور اردو تو اور بھی محدود ہے، ہائیلی لمیٹڈ۔ اور جو فارسی میں سوفسٹیکیشن آ جاتی ہے اس کی میوزک کے ساتھ، اس ٹیونز کے ساتھ، وہ ایک ان لمیٹڈ۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا ہے، انہوں نے پھر دوبارہ لگا دی ہے کہ میں دیری نے و معشوق جوان چیزی نیست، پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست۔ اس واو کو نکال دیں۔ اب یہی چیز ہے جو اقبال نے تحسین گوتم میں کہی ہے، اور چیزی نیست اور چیزی ہست، اس کا جواب کہا ہے اس میں تحسین گوتم میں، جاوید نامہ دیرینہ، پرانی شراب۔ اسکاٹ لینڈ میں جہاں شراب کے مٹکے لے کے اس کو کم از کم 30 سال اور میکسیمم 100 سال تک زمین کے نیچے دبا دیتے اور پھر نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ شراب پرانی ہو رہی ہے، میچور ہو رہی ہے، اور جتنے پرانے بیرل ہوتے ہیں شراب کے اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی کو میہ کہن کہتے ہیں، اسی کو میہ دیرینی کہتے ہیں۔ بات ہے دیرینہ، دیرینہ دیر کے، دیر، لیٹ، دیرین، اس کا ماضی کے ساتھ تعلق ہے، دیرین، پارین،
میں نے یہ کہا تھا اردو کا شعر ہے، اس کو میں نہیں جاننا چاہتا کہ نہ محتسب کی نہ حور جناح کی بات کرو، میے کہن کی نگار جواں کی بات کرو، کسی کتاب سے رخسار کا کہو قصہ، کسی کے گھسوئے عنبر فشاں کی بات کرو۔ تو اقبال نے اسی کے جواب میں کہا میے دیری نے پرانی شراب و معشوق جوان، اور جوان محبوب چیزی نیست۔ اور یہ وہ ایگزیکٹ اقبال کی وہ فریز ہے جیسے میں نے کہا، تو اگر اپنی خودی کا نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، چیزی نیست کچھ بھی نہیں، ٹھیک۔ اور وہ آپ دیکھیں، میں جب آپ کو اس مرحلے پہ لے آیا ہوں کہ اقبال کے ہاں بھی ریپیٹیشن، توارد، اور پھر وہ چیزیں اپنے اندر بھی، اور ان کو اپنے ساتھ بھی کمپیئر کرنا چاہتے ہوں بعض اوقات ان کی شاعری کو، اور پیچھے صاحب نظران، جو لوگ صاحب نظر ہوتے ہیں، صاحب نظر کا مطلب ہے جن کو اللہ نے بصیرت عطا کی ہوتی ہے، جن کی ویژن ہوتی ہے، ویژن، جو سمجھ سکتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں بڑی گہری دور کی باتیں۔ یہاں بھی اقبال اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جو میں نے جاوید نامہ سٹارٹ کرتے وقت کہا تھا، جہاں بچوں نے ڈس ایگری کیا تھا اور لڑے بھی تھے میرے ساتھ، کہ حور جنان چیزی نیست، جنت کی حور بھی کوئی چیز نہیں۔ اب یہ جو غزل ہے، چونکہ اقبال نے اس کو تحسین گوتم میں بھی لایا ہے، یہ بدھ مذہب کی فلسفی کو بیان کرتی ہے۔ سر وہ ایک شعر ہے نا، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات، میرے تخیلات، ایکچولی گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، حورو میری فغاں سے رست خیز کعبہ، میری فغاں سے رست خیز، رست خیز قیامت، رست نہیں رست، رست خیز۔ اب اقبال کے ہاں حور کا کانسیپٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے یہ مولوی صاحب کا ہے کانسیپٹ ہے، کہ میں نہیں کہتا کہ آئی کانٹ ریفیوز، قرآن میں ہے، لیکن جتنا ایمفیسس آپ حور پہ دیتے ہیں جنت کی باقی نعمتوں میں نہیں دیتے۔ دیٹ از وچ اقبال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے چہرے کی زیارت کیا ہے، اس کا نور کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کا جمال کیا ہے۔ اور قیامت کے لیے ہی یہ آیت آئی ہے وَأَشْرَقْتُ الْأَرْضَ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ جس دن یہ زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، اور یہی فلسفہ اشراق کی ساری کی ساری۔ سر وہ احمد پرویز صاحب اس کو پیوریفائڈ انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ وہ خیر ان کا اپنا ایک آئیڈیا ہے، میں ان کے بہت سارے تصورات سے ایگری نہیں کرتا، ان کے اپنے خیالات ہیں، لیکن میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے اسکالر، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ان کی بھی ایک اپنی ایک تھوڑا سا ایک سائیڈ پہ لے جاتے ہیں باتوں کو، اور کچھ وہ الفاظ کے سحر اس طریقے سے جادو جگا دیتے ہیں کہ کسی نے مجھے کہا تھا، کسی نے، میں نہیں کہہ رہا اپنا، کہتے جی وہ جو چبا چبا کے اردو بولتے ہیں اور اس کے بعد جب گفتگو ختم کرتے ہیں تو مزید کنفیوز کر کے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کسی نے کہا تھا، میں نہیں کہتا، میری رائے ان کے بارے میں بڑے احترام کی رائے ہے، بہت ہی عزت میں ان کی کرتا ہوں، میں سارے اسکالرز کا احترام کرتا ہوں، لیکن احترام کے ساتھ آپ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں، اپنا اپنا آئیڈیاز ہے نا، ٹھیک ہے نا، اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست۔ اب یہ جو چیز ہے نا، یہ بدھ دین کا سارا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا غموں کا گھر ہے، اس کو تیاگ دیں، یہاں مزریز ہیں، بیماری ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، یہ ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز از محکم و پائندے، جس چیز کو تو محکم، مضبوط، پائندے، دیر پا، ہمیشہ رہنے والا، بڑے عرصہ تک رہنے والا، شناسی، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، تیری نظر میں جو چیز محکم ہے اور پائندہ ہے، گزرد، وہ گزر جاتی ہے۔ کوئی 200 سال، کوئی 400 سال، اگرچہ اقبال نے
اللہ سے بھی گلا کر کے کہا ہے، بے یزدن روز محشر برہمن گفت، اللہ سے محشر کے دن برہمن نے کہا تھا کہ اے خدایا تو میں جو مندر میں بت رکھے ہوئے ہیں، اگر تو مینا رنجی باتو گویم صنم از آدمی پائند تارس، اے اللہ اگر تم رنج نے میری کرے بات کو برا نہیں منائے گا تو میں تم سے بات کرتا ہوں کہ بت جو تھا پتھر کا وہ انسان سے زیادہ دیر پا تھا۔ یہ اقبال نے کہا ہے برہمن کی زبان سے، اور اقبال نے ہی گلا کیا اللہ سے، زمین پہ پشت خود الوند و بی ستون دورد، زمین کے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اس نے، بے الوند بھی اور بے ستون بھی، میں نے پڑھایا ہوا ہے آپ کو الوند اور بے ستون۔ وجود ماست کے بردوش وہ گھران بودست، ایک ہمارا چھوٹا سا جسم ہے وجود ہمارا جو اس کے اوپر بوجھل ہو جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے پھینک دیتی۔ تو یہ ہر چیز محکم و پائندہ شناسی، جس کو تو سمجھتا ہے جانتا ہے کہ یہ محکم ہے اور پائندہ ہے، گزرد وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ کوہو صحراؤ برو بحر و کرن چیزی نیست، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ سمندر اور یہ سمندروں کے کنارے، یہ کچھ بھی نہیں۔ دیٹس سو امپورٹنٹ کہ جہاں اسلام آباد ہے، میں نے تو یہاں پہاڑیاں دیکھی ہیں، میرے سامنے ڈائنامٹ مار مار کے اس کو سیدھا کر رہے تھے۔ جہاں ڈیزرٹ سے وہاں میں نے ابو ظہبی میں ہریالی دیکھ لی ہے، لے آئے نا پانی کہیں سے، کوہ صحرا، وہ پہاڑ بھی نہیں رہے، وہ صحرا بھی نہیں رہے، برو بحر و کران سمندر بھی نہیں رہے، سمندر کے اندر بھی انہوں نے لگا دی بستیاں، کران چیز ہی نہیں۔ وٹ ایور یو آر واچنگ از ان چینجنگ کنڈیشن، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ محکم اور پائندہ کہہ سکیں اس جہان میں۔ اور یہ جو چیز ہے انہوں نے کہا ہے کہ دانش مغربیان فلسفہ یہ مشرقیان، یہ مغربیوں کی دانش، ویسٹرنرز کی ساری تعلیم، ایجوکیشن، اور مشرقیوں کا فلسفہ۔ ہمیں بت خانے ہو، یہ سارا ایک بت خانہ ہے نا، ٹیمپل ہے نا جس میں بت پڑے ہوئے۔ آپ کا علم، آپ کی دانش، یہ فلسفہ، یہ سب بت خانہ ہے، بت کدہ ہے۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، ہاں یہ علامہ بت کدہ ہے، کہیں صفات کا بت کدہ ہے، کہیں فلسفے کا بت کدہ ہے، کہیں تو کیا ہے، ہمیں بت خانے، یہ سارا بت خانہ ہے۔ بدر طوف بتان چیزی نیست، اور ان بتوں کے طواف میں کچھ بھی نہیں رہا۔ بیٹر یو ری رائٹ یور فلاسفی ان دا ایسٹ اینڈ دے شوڈ ری رائٹ دیئر ایجوکیشن، دیئر نالج، دے ہیو ٹو ریویو دیئر نالج وچ دے آر ریویوئنگ۔ لیکن ہر نالج جو خدائی نالج نہیں ہے وہ قدیم ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، پھر نیا آ جاتا ہے۔ وہ جو فلسفہ کل ٹھیک تھا آج غلط ہو گیا۔ دانش مغربیان فلسفہ یہ مشرقیان، ہمیں بت خانے ہو، در طوف بتان چیزی نیست، از خود اندیش و از این بادی ترسان مگو۔ اب یہ ساری چیز جو ہے اقبال کی، یہ بھی بدھسٹ کا فلسفی ہے، لیکن اس میں اقبال خود ہی پہ لے آئے ہیں۔ از خود، اپنے آپ سے بارے میں، اندیش، سوچ گہرائی کے ساتھ، از خود اندیش ہو، از این بادیے، بادیہ کہتے ہیں جس سے لفظ وادی بھی نکلا ہے، ایکچولی ڈیزرٹ کے اندر، صحرائے عرب میں وہ راستے جہاں کبھی دریا بہتے تھے یا کبھی کبھی بارش ہو تو بہتے ہیں اور وہ سوکھ جائے،
تو اس کو بادیہ کہتے ہیں. اور بادیہ جو ہوتا ہے، جب وہاں میں نے دیکھا ہے خود العین میں، بارش ہوتی تھی تو ایک بادیہ تھا جہاں ہمارے گھر کے باہر گزرتا تھا، بالکل سوکھا ہوتا، کچھ نہیں ہوتا تھا اس میں، لیکن ایسے پانی کے بعد چلتا تھا جب بارش ہوتی تھی جیسے دریا جہلم بہہ رہا ہے، اور سارے عرب پاگل ہو کے دریا کے کنارے جا رہے تھے. اور چونکہ ان کے کرتے لمبے ہوتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے، تو کرتے مودے تھے ٹنگے ہوتے تھے. That used to be wonderful scene کہ پاگلوں کی طرح بھاگے ہوتے تھے کہ اس بادیے میں پانی آ گیا. جب پانی آتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پانی زمین میں جذب ہو کے ہریالی آ جاتی ہے، پھر وہ ہریالی سوکھ جاتی ہے. اور یہی وہ بادیے ہیں جہاں پہ ان کو یہ سراب اور یہ جن بوت اور وہ چیزیں نظر آتی ہیں، وہ سارے کے سارے. از خود اندیش و عظیم بادیے، یہ جو ڈرائیڈ ڈیزرٹڈ اور ابنڈنٹ ویلیز ہیں، یہ دنیا اس کو ترسان ڈرتا ہوا مگذر مت گزر کہ تو ہستی ہو وجود دو جہان چیزی نیست، کہ تو ہے اور اس دو جہان کا وجود کوئی چیز نہیں. اب یہی بدھ کہتا ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا تھا وہ، لیکن وہ کہتا ہے تم ہو، تمہاری روح ہے، کہ تو ہستی ہو وجود دو جہان چیزی نیست. اور اب وہ جو ہے اقبال کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ راستہ وہ ہے جو آپ اپنے تیشے سے خود تراش کے آگے جائیں گے. ہمیشہ وہ تیشے کی بات ہے. میں لکھ رہا ہوں، ایک کتاب لکھ رہا تھا، وہ اور کتابیں میں آ جاتا ہے ذہن میں، وہ پیچھے رہ جاتی ہے. دی سورس آف اسپارک، تیشے سے وہ جو اٹھتا ہے. تراش از دیشہ یہ خود جادہ خیش براہ دیگران رفتن عذاب است. اپنے تیشے سے اپنے راستے کو تراش کہ دوسروں کے راستے پہ چلنا عذاب ہے. غرض دستے تو کھوری نادر آید، اگر تیرے ہاتھوں کو نادر کام آئے. نادر کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹلی ایسا کام جو واقعی ویری ریئر اور یونیک، نادر، شاد و نادر، ندرت، بالکل ریئرٹی، اسے کہتے ہیں. غرض دستے تو کھوری نادر آید، اگر تیرے ہاتھوں سے کوئی نادر کام ہو جائے. گناہی ہم اگر باشد ثواب است، اگر گناہ کا کام ہے تب بھی ثواب ہے. اقبال کہتے ہیں کہ یہ تیشہ ہے، اور کبھی کبھی آپ کو اپنے راستے اپنی پلکوں سے رگڑ رگڑ کے زمین کے اوپر بنا کے آگے بڑھنا پڑتا ہے. پلکوں سے راستہ بدلنا، جیسے ابھی میرے پاس زائد آیا ہوا تھا آدھا گھنٹہ پہلے، تو میں اس کو لے کے تو بتخا رہا تھا کہ اقبال فارسی کے محاورات پہ کس قدر غور کرتے تھے اور کس قدر لکھتے تھے. اس کو مولانا سلیمان ندوی کو لکھتے تھے، شبلی کو لکھتے تھے، پھر ان کو لکھتے تھے، گرامی کو لکھتے تھے، اور غور کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور پھر ان سے ڈس ایگری کرتے تھے. گرامی کو یہ بھی کہتے تھے آپ کا شعر غلط ہے، اس کو ٹھیک کر دیں. سلیمان ندوی کو بھی کہتے میں نہیں ایگری کرتا آپ سے، لیکن ہی واز فیلنگ لونلینس. از مجا کاویدن کا لفظ انہوں نے، میں نے جیسے پچھلی دفعہ بتایا، انہوں نے عرفی سے لیا ہے. اقبال سند لاتے تھے، شعرا پڑھتے تھے فارسی شاعری، ایسے نہیں تھا کہ ہماری بغیر فارسی شاعری پڑھن تو فارسی شاعری، کیونکہ میں کرتا ہوں نا تو میں نے پتہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کہیں کہیں مجھے ایڈوانٹیج ہے اقبال کو سمجھنے میں، ایک پرشین کی وجہ سے اور ایک شاعری کی وجہ سے. اور اب وہ فرماتے ہیں در طریقی وہ راستہ کہ بے نوک مجا، جو میں نے اپنی پلکوں کی نوک سے، کاویدم من، جس کو میں نے، کاویدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھرچ 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 کے آگے جانا. کعوے کعوے سخت جانی ہائیے، تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو شیر. کعوے کعوے اس کا لفظ کاویدن. کندن ہوتا ہے کنواں کو کھودنا، لیکن
کاویدن ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے کھرچ 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 کے آگے چلنا. اسی کو اصل خوبصورتی مرزا کی یہ ہے، کاوے کاوے ہے، کھود کھود ایسے ایسے کھودنا بھی نہیں ہے، کھرچنا. سخت جانی آئی ہے تنہائی نہ پوچھ. غالب نے ایک اپنی غزل میں لکھا ہے کاؤ کاؤ. نہیں، کاوے کاوے، غالب نے کاوے، یہ کاویدن ہے، کاؤ کاؤ نہیں، کاؤ ہے ہی نہیں. یہ چونکہ غالب بیسیکلی اقبال کی طرح فارسی شاعر ہے، تو وہ دونوں جو ہیں بزرگ وہ فارسی کو لے آتے ہیں پکڑ کے بہت زیادہ اردو میں، تو وہ کاؤ کاؤ بن جاتا ہے اردو میں، لیکن کاؤ کاؤ نہیں ہے، کاوے کاوے. بے طریقی کے بے نوکے مجے کاویدم من، وہ راستہ جس میں میں نے اپنی پلکوں کے ساتھ کھرچ کھرچ کے بنایا ہے. منزل ہو، قافلہ ہو، ریگ روان چیزی نیست، نہ اس کی کوئی منزل ہے، نہ اس کا کوئی قافلہ ہے، نہ اس میں کوئی ریت اڑتی ہے. This is what. اور میرے خیال کی وجہ سے خلیفہ صاحب کی میں آپ کو آج بیان کر رہا ہوں کہ بائی گاڈ اقبال فارسی غزل میں بہت اوپر چلے گئے ہیں، حافظ اور نظیری اور اقبال اور پرفیکشن. اب یہ جامی کی جو میں نے کہا ہے کہ واسطۃ العقد غزلیات، بے خدا غیر خدا در جو جہان چیزی نیست، بی نشان است ہمیں نام و نشان چیزی نیست. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ خدا کے سوا ان دونوں جہانوں میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب یہ جو صوفیاء کا کانسیپٹ ہے لا موجود الا ہو، کہ اگر اس کا وجود ہے تو کسی اور کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. یہ صوفیاء کا کانسیپٹ، ایگزسٹنس از ون، باقی سب فضول، کچھ بھی نہیں. لیکن حضرت مجدد نے کہا تھا، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایکچولی آپ اللہ کی مخلوق بھی، اس کی بھی کوئی ایگزسٹنس ہے، اور وہ قائم خود تو نہیں ہے لیکن قائم باللہ تو ہے نا، اللہ کے نام سے تو قائم ہے نا. سر وہ اقبال نے جو کہا تھا لاطینی و لادینی اس پیچ میں الجھا تھا، داروح ضعیفوں کا لا غالب الا لا غالب، لا غالب الا ہو جو ہے وہ اس لیے کہ لا غالب الا ہو جو ہے یہ وہ لفظ ہے جو قرطبہ میں اسپین میں تمام محلات پہ لکھا ہوا ہے الحمرا سمیت، اور یہ ان کے جھنڈے اور ان کا ہوتا تھا لا غالب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کنٹرولنگ پاور نہیں ہے. یہاں پہ لا موجودہ الا ہو ہے، اور لا موجودہ الا ہو کا جو کانسیپٹ جس نے دیا ہے وہ سلطان باہو ہے، جو ہمارے یہاں پنجابی میں بہت کامن، وہ فارسی سے آ گیا تھا. کہتے تھے کہ یقین دارم درین عالم کہ لا موجود الا ہو، وفل کونین تا دانم کہ لا معبود الا ہو. وہ مطلب اس کو پڑھیں، اس کو سلطان باہو کو. ان کی وفات جو ہے وہ غالباً ہوتی ہے 1694 میں ہوتی ہے، اس کے زمانے میں اورنگزیب کے. اور بیسیکلی وہ پرشین پوئٹ ہیں، لیکن اپنے ذواللسانین ہیں، وہ پنجابی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، لیکن بیسیکلی وہ فارسی شاعر ہیں. اگر کسی کو چاہیے تو گنجور میں ان کی شاعری موجود ہے، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی. الف اللہ بوتا یہ چمبا مرشد دار دل من کاشتہ ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد میرے وچ لائی ہو. یہ ان کا ٹرانسلیٹڈ ورژن تھا سر. یہ وہ اصل فارسی کہتے تھے. میں لوگوں کو کہنا ہوں یار ایک چیز نہ میرے تو ڈرو تسی، ایک چیز میری تو اولیاء اللہ دی صوفیاء دی کامن ہے، کسی دو فارسی شاعراں ایک تو ہے نا، جن بھی سارے بابے گزرے نے ایکچولی ہے سن فارسی شاعر، بٹ دے ور سو مچ ریسپیکٹڈ ڈیو ٹو دیئر پوئٹری کہ اسی انہوں نے اللہ دے مطلب وی ٹیک دیم اولیاء بیسیکلی فارسی شاعر تھا. اور میں نے کسی کہا کہ جی مولانا ایدی اللہ دے ولی نے، میں کہ فارسی شاعر ہوں تو ولی ہوں، ولی ان پڑھ نہیں سن، مولوی صاحب ان پڑھ سن، ولی پڑھے لکھے سن. اتنے صوفیاء سے بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے دیوان یاد کیتے.
ہیں بڑا پڑھے لکھے تھے، فلسفی بھی تھے وہ، مطلب ایجوکیٹڈ تھے نا. بابو رحمۃ اللہ علیہ کی جو پرشین وہ ہے پوئٹری سے، وہ ایک مکتب میں ایک دن نہیں گئے اور اتنی زبردست انہوں نے وہ لکھی ہے. نہیں ایسی بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آئی ڈس ایگری ود یو. کوئی بھی بندہ فارسی شاعری نہیں کر سکتا تو اچھی طرح اس نے پڑھا نہ ہو، کسی سے پڑھا ہو اور اس نے ٹھیک ٹھاک اس کا نالج ایکوائر نہ کیا. لیکن سر لٹریچر میں یہ ملتا ہے وہ کسی مکتب میں نہیں گئے. بے شک ہے، میں نہیں مان سکتا. بعض والے لکھ دیتے ہیں ایسے کہ نہیں. بعض والے جڑے نے نا وہ جان بوجھ کے لکھ دیں نے. مولانا مودودی کہتے ہیں میں کسی کا شاگرد نہیں، ٹھیک ہے نا. غالب کہتا ہے میں کسی کا شاگرد نہیں. یہ کہ دونوں تھے نا. مولوی شریف اللہ سواتی مرحوم جب مولانا مودودی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی میرے استاد ہیں مولانا شریف اللہ، اور 500 روپے مہینہ انہوں نے جب تک زندہ رہے ان کو وظیفہ بھی انہوں نے لگا دیا اس وقت 70s میں. اور مولوی صاحب جو تھے مولانا کہتے ہیں کہ جی مجھے دہلی میں ہوتا تھا، ہی واز فرام سوات لیکن پٹھان تھے، رامپور میں تھے اسٹیٹ میں. تو کہتے ہیں میرے پاس کوئی آیا ینگ لڑکے کو کہ جی اس کو تفسیر فلاں پڑھا دیں، تو میں نے اس کو پڑھائی تھی اور پیسے بھی لیے تھے مودودی صاحب سے، مطلب وہ کلیئرلی. اور پھر آیا بھی ان کا انٹرویو سارا سب کو. تو کہنے کا مطلب جس نے انکار کیا میرا استاد کوئی نہیں، یہ صرف نبی کر سکتا ہے، بندہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو دس از یہ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ فنامنا ہے. تو کہتے ہیں کہ بے خدا غیر خدا در دو جہان بی نشان است ہمیں نام و نشان چیز ہی نہیں. یہ سب چیزیں بے نام و نشان ہیں، کوئی نام و نشان دی چیز ہی نہیں. یہ ہے وحدت الوجود. اور وحد ہو الموجود اس کو کہتا تھا غالب وجود، توحید وجودی. اور غالب کہتے ہیں مولانا علی نو، مولانا نے کہا بابا جی آخری وقت آ گیا ہے، ہونی نماز پڑھ دیا کر. تو بابے نے کہا کہ میں مر گیا جب میرا جنازہ نہ پڑھائیں تو اللہ کاواں کے پائیں، لیکن جنوں تک میں زندہ رہا ہوں میری زبان تھی کوئی ورد رہا لا موجودہ اللہ ولا موجودہ اللہ ولا موجودہ میں تا چیزہ کائنہ. تو میں اللہ دے رسول نال محبت کیتی ہے، میں اہل بیت نال کیتی ہے، میں اللہ دا قرآن پڑھیا، میں اللہ دے محبت کیتی ہے. بخشنا ہے تو بخش دے گا، دیٹ از سفیشینٹ فار می. ٹھیک نہیں بخشنا. اور ایک دن علی نو کہندے غصے بابا خالی نے کتے کیا کہ گستاخی بھی کی تھی، کہندے بابا جی ایک تو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو تھوڑی جی پیندے بھی ہو، ویسے تسی بڑے چنگے ہو، استاد ہو. بابے نے کہا تو وہ بندہ ہے جنہوں کوئی تور تے سوٹا بھی نظر آਉਂدا ہے تے موسیٰ بھی نظر آਉਂدا ہے پر اللہ دا جلوہ نظر نہیں آਉਂدا. اسی تے اللہ دے جلوے وچ مست ہوئے. ایک ان کا شعر تھا غالب صاحب کا، گو میں رہا رہی نے ستم کھائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، گو میں رہا رہی نے ستم ہائی روزگار. تصوف کی پی کے سر وہ مطلب بابے کی، اب یہ تو اردو کچھ بھی نہیں اس کی فارسی پڑھے، ٹھیک بابا تو اس مقام پہ. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صوفیاء کا ایک وہ طریقہ تھا جہاں پہ وہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، سب وہم و گماں ہے. اسی کو جامی نے کہا ہے بی نشان است، ہمیں سب کچھ بے نشان ہے، نام و نشان چیز ہی نہیں، نہ کوئی نام ہے نہ کوئی نشان ہے. نام مین ایکسپلینیشن، ورڈز، اسماء. یہ اللہ نے کہا تھا میرا یہ نائب ہے. اور نشان واٹ از دیر، پریزنٹ دیر، جو چیز ہے دو ہی چیزیں ہیں نا. وہ نشان تھا تو نام تھا نا. اللہ نے ہی پوچھا سی نا حضرت آدم سے کہ یہ کیا ہے بتاؤ فرشتوں. اس نے کہا یہ پہاڑ ہے، یہ کو. اچھا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کیا، وہ نشان تک پھنسے ہوئے تھے، وہ یہ نام پہ آ گیا. لیکن مولانا جامی کہتے ہیں بی نشان است ہمیں، نام و نشان چیزی نیست. چند محجوب نشینی بے گمان دیگران، خیمے دار کو یہ یقین زن کے گمان چیز ہی نہیں. اب یہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. محجوب ہوتا ہے حجاب میں. کشف المحجوب. بابا جی کہتے ہیں اللہ ان کو گری کے رحمت کرے کہ ان کے درجات بلند کرے، حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ کہتے ہیں حجاب جو ہے دو طرح کے، حجاب رینی اور حجاب غینی. ٹھیک ہے،
حجاب رحمی کیا ہے کہ جو اٹھ ہی نہیں سکتا، حجاب اکبر. اور حجاب غینی کیا ہے؟ جو اٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر حجاب ہوتا ہے پھر حجاب اٹھ جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں. حجاب اصغر تو کہتے ہیں اللہ کے. اور حجاب ذاتی جو ہے اس کو حجاب رحمی کے ساتھ انہوں نے ریلیٹ کیا. پڑھیں تو صحیح نا، خدا کے بندوں نے کبھی کشف المجوب پڑھی ہی نہیں. ہم نے تو پڑھ لی تھی 14 سال کی، وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں. آتی فارسی میں پڑھی، اردو میں نہیں پڑھی. اردو یہ ہے ہی نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا، مولانا روم نے فرمایا، میں کہا خدا دی قسم مولانا روم اردو فرما ہی نہیں سکتے. شیخ سعدی نے فرمایا، میں کہ کتنے فرما سکتے، اردو تھی ہی نہیں. میں کہتے میرے پوتے کو بھی میں نے بتا دیا. میں نے اپنے بزرگوں کے فرق کلمی نسخے فارسی کے نکال کے لائے تو کہتے ہیں دادا جان وہ کیوں لکھتے تھے پرشین؟ میں نے کہا ان کو آتا ہی نہیں تھا کچھ اور. تو کہتے ہیں انگلش کیوں نہیں لکھتے تھے؟ میں کہا انگریز والی آئے نہیں سن جنہوں نے یہ لکھی ہیں. تو اردو نہیں لکھتے تھے؟ میں کہا اردو والی بنی نہیں سی. دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ فنومینا. تو میں نے کہا یہ تو میرے پوتے کو بھی پتہ ہے. تو تسی کہہ دو مولانا شیخ سعدی نے فرمایا ہے. شیخ سعدی نے فرمایا فارسی ہے جی، اردو تو نہیں فرمایا نا. تو فرماتے ہیں کہ اب محجوب حجاب میں چند محجوب نشینی، کب تک تو حجاب کے اندر بیٹھا رہے گا؟ تم اپنے حجاب غینی کو حجاب رحمی میں مت بدلو. چند محجوب نشینی بے گمانے دیگران، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں وہم و گمان میں ڈال دیا ہے، ان کے وہم و گمان کی وجہ سے کب تک تو پردوں کے اندر رہے گا. فرماتے ہیں خیمے در کوئی یقین زن، یقین کے کوچے میں خیمہ ڈال دے کہ گمان چیز ہی نیس، کہ وہم و گمان چیز ہی نہیں. اور یہی وہ چیز ہے، اقبال کہتے ہیں، خدا کہتے قرآن کی اس آیت کو جو بار بار جو میں پڑھ چکا ہوں، جس کو یقین آ گیا اس کو منزل مل گئی. یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے یقین. محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. اور یقین پیدا کر اے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اصل میں ہے ہی یقین. اقبال نے نوجوانوں کو جب ایڈریس کیا ہے، جب اتنا میں کہہ رہے ہیں بے یقین ہو، بے یقین ہے، نا امید ہے، کہ تو مسئلہ ہی آپ کا جو ہے نا وہ یقین کا. مولانا آپ کہتے ہیں جامی کہ خیمے دار کوئی یقین زن، کہ یقین کی گلی کے اندر اپنا خیمہ ڈال دو کہ گمان چیز ہی نہیں، کہ وہم و گمان چیز ہی نہیں. جو شخص زن و وہم و گمان میں پڑ گیا وہ کدھر چلا گیا؟ بتانے وہم و گمان ہے لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا رشتہ پائے بند بتانے وہم و گمان ہے لا الہ. آگے جامی کہتے ہیں بی زبان شو چکنی سرے غم عشق بیان، کہ درین مسئلہ تقریر زبان چیزی نیست. بے زبان بغیر زبان بند کر دے، گونگا ہو جا، یعنی زبان بند رکھ. چکنی سرے غم عشق بیان، سرے کیا کر رہا ہے کہ تو عشق کے غم کے راز کو بیان کر رہا ہے. سر ہے نا، سرے غم عشق بیان. اگر تمہیں عشق کا غم لگ گیا ہے تو باہر راز مت بیان کرو. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں جی مینوں کشف ہویا ہے، میں روح دیکھ لی، میں فلاں دیکھ لیا، مینوں ایسے. وہ میں کہنا یہ جو تجربات ہیں یہ ہمیں بھی ہیں، لیکن ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. You can't talk on these things. غم عشق کے جو راز ہیں ان کو کم بیان کرو اور خاموش ہو جاؤ کہ درین مسئلے، کہ اس مسئلے میں تقریر زبان چیز ہی نہیں. زبان تو تقریر کرنے کو ریکنسٹرکشن میں بھی اقبال کہتے ہیں کہ مسٹک ایکسپیرینس شیئر نہیں کیا شیئر کیا جا بھی نہیں سکتا.
اور کیا جا بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. یہی حافظ نے اللہ حلاج کا بھی یہ مسئلہ ہے نا, علامہ نے بھی یہ کہا. 5000 پیجز کی بک لکھ دی تھی ولیم جیمز جی نے, ورائٹیز آف ریلیجیس ایکسپیرینس, ہاں اس کا ریفرنس بھی دیا ہے. ریفرنس بھی. مسئلہ یہ ہے کہ جو خاموشی ہے نا ایک بڑی چیز ہے جس میں آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور تخلیہ استعمال کر, آپ کسی سے بات نہیں کرتے, غار راہ میں بیٹھ جاتے ہیں 5 سال. دیٹس ویری امپورٹنٹ فینومینا. موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو لے کے بیٹھے نکل جاتے ہیں باہر 10 سال. خاموشی. یو آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی باڈی. بی زبان شو. آگے جامی فرماتے ہیں ہستی توست حجاب تو وگر نئی پیداست کہ بجوز دوست ترین پردے نہن چیزی نیست. ہستی توست حجاب تو وگر نئی پیداست. تیری ہستی جو ہے وہ تیرا حجاب بن جاتی ہے. اس کو حجاب ذاتی کہا ہے حضرت حجویری نے. اور اگر تیری وگر نئی پیداست, ورنہ اگر تیرا حجاب اٹھ جائے تو پھر ساری چیزیں وگرنی نہیں وگرنا پیداست, ورنہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بجوز دوست کے دوست کے علاوہ محبوب درین پردے نہان چیزی نیست. اس پردے کے پیچھے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. خدا ہی خدا ہے پردے کے پیچھے. ویسے لائٹ موڈ میں نا وہ قوال گا رہا تھا نا, یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ قوالی اہل زبان کروا رہے تھے اردو والے, تو پردہ لگا ہوا تھا, پیچھے خواتین بیٹھی ہوئی تھی. تو قوال کہتے ہیں یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. ان کے بابے کو غصہ آیا, انہیں پردہ چھو کے کہتے دیکھ لے پردے کے پیچھے تیری نانی چھالیاں کاٹ رہی ہے. بڑی دیر کا لگا ہوا ہے, پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. کہ درین پردے نہان, کہ اس پردے میں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تاکہ یا سو میں آر آئی پہ دعوت خلق بانگے بے ہودے چو در سفرے و خان چیزی نیست. سوما کہتے ہیں درگاہ کو, یہ جو ہوتی ہے نا خانقاہ. تاکہ کب تک از سو میں آر آئی پہ دعوت خلق, لوگوں کو بلانے کے لیے تو کب تک اپنی خانقاہوں کو سجا کر رہے گا. بتیاں بالتے رہو گے, عرس کراتے رہو گے, کب تک. فرماتے ہیں بانگ بیہودے چو در سفرے و خان چیزی نیست. اس دسترخوان اور اس کھانے کی میز کے اوپر یہ سب بیہودہ باتیں ہیں, یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. روٹی کا بندوبست کیتا ہوا تسی اتنے رولے پا رہے ہو. اور آگے فرماتے ہیں غرض عشقت خبری ہست بگو ای واعظ, ورنہ خاموش کے فریاد و فغان چیزی نیست. غرض عشقت خبری ہست, اگر تجھے عشق کی کوئی خبر ہے تو بگو ہے واعظ, تو مولوی صاحب پھر دس دیو, بیان کر دے عشق کی بات. ورنہ خاموش ہو جا کہ فریاد و فغان چیزی نیست. یہ جو تو فریاد و فغان کر رہا ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں. گل صرف عشق دی کر. بندہ عشق شدی ترک نسب گو جامی کے درین راہ فلان ابن فلان چیزی نیست. اے جامی تو عشق کا بندہ بن گیا ہے. بندہ عشق شدی ترک نسب گو جامی, اپنے حسب نسب کو ترک کر دے. اے جامی کے درین راہ, کہ اس راستے میں فلان ابن فلان چیزی نیست, فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں. اور یہ ایگزیکٹ ہوا, یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اقبال نے کہا ہے نا کہ غافل زبو جدو امام باش, باپ دادا چچوں کے نسب سے فارغ ہو جاؤ. مثل سلمان زادہ یہ اسلام باش, سلمان کی طرح اسلام کے بیٹے بن جاؤ. سلمان فارسی سے پوچھا تیرا کون ہے باپ, انہوں نے اسلام. رہنا نہ کتوں نے اسلام, انہوں نے کہا سب نسب ہی کوئی نہیں باپے تھا. عربوں نے شور مچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اس کی بات کر, تو یہ تو میرا ہے, میرے اہل بیت سے ہے, میں اس کا. یہ جو چیز ہے نا, اب یہی چیز جو ہے میں یہ دیرینے ہو معشوق جوان چیزی نیست, یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چیز اقبال نے ملا جامی سے لی ہے. اور ملا جامی کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کشتہ انداز ملا جامی ہے.
اور آگے وہ جو تھا کہ میں نے غلط پڑھتا ہوتا ہوں، شد دبائیے ہوا علاج خامیم، نہیں، نظم و نثر ہوا علاج خامیم، اقبال نے کہا کہ میں ملا جامی کے انداز کا مارا ہوا ہوں اور اس کی نثر جو ہے میری خامی کا علاج ہے۔ اقبال نے جامی کے بارے میں، اور جامی میں اور جگہوں پہ بھی خراج عقیدت پیش کیا ہے، ایسے نہیں تھا ملا جامی۔ اور یہاں پہ میں فغانی کی طرف آتا ہوں، بابا فغانی، جس کی وزن میں اقبال نے کہا قلندران کے بے تسخیر آب و گل کوشاں۔ اگر آپ قلندر کے لفظ پہ کسی نے سمجھنا ہے نا تو میری کتاب کھول لو، اقبال نقشہ ہفت رنگ، اس میں میں نے ایک شعر کے اوپر کو 100 صفحے لکھے ہیں، اور شعر کیا ہے، قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا۔ قلندر جز دو حرف لا الہ بیاب مجلس اقبال و ایک دو ساغر کش، محفل اقبال میں آ جاؤ اور ایک دو جام پی لو، اگرچہ سر نہ تراش قلندری دا۔ تو قلندر ہے گیا، میں آپ کو یہی دعوت دوں گا کہ اس کو پڑھو میری کتاب۔ میں قلندر پہ ایک پورا لیکچر دیا تھا، بول بھی سکتا ہوں۔ قلندر کون ہے؟ قلندر وہ آزاد صوفی ہے جو کسی سلسلے اس میں نہیں ہے، وہ آزاد ہے، جلالی ہے، جمال کم ہے، ہو کا نعرہ مار دے، لا الہ الا اللہ، بس دو چیز، تقدیر۔ اب یہ ساری چیزیں قلندر کے بارے میں اگر میں تفصیل اب بیان کروں تو پھر میرا لیکچر سارا اسی پہ چلا جائے۔ قلندران کے بے تسخیر آب و گل کوشند، ز شاہ باؤ ستانند و خرقے بھی پوشند۔ وہ قلندر جو پانی اور مٹی کی تسخیر کے لیے کوشش کرتے ہیں، ز شاہ باج ستانند، بادشاہوں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، بادشاہوں سے، وہ خرقے بھی پوشند، جو خرقہ پہنتے ہیں۔ کھجری کون سی پہنتے ہیں، کیسے پہنتے ہیں؟ اقبال کی جو کتاب ہے اسرار خودی، فارسی کی کلاسیکل تصوف کی آخری کتاب ہے۔ بات می گویم حدیث ابو علی در سواد ہند نام اجلی، میں تمہیں ابو علی قلندر کی بات بتاتا ہوں جس کا نام ہند کی سرزمین کے اوپر، کالک کے اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ کوچ کب دول سر بازار رفت، ایک ان کا چھوٹا سا فالوور بازار میں جا رہا تھا، آج نوا یہ ابو علی سرشار و مست، ابو علی کی آواز سے سرشار تھا اور مست تھا۔ ادھر سے حاکم ان شہر میں آمد سوار، بہزارن صاحبان و دوستدار، وہ آ رہا تھا شہر کا گورنر، اس کے آگے چوبدار سے سوٹے پکڑ کے، ہٹو بچو۔ اور یہ جو تھا بابا، اس کا مرید یہ جا رہا تھا، اور وہ جو کہا ہٹیا بابا، وہ نہیں ہٹیا۔ چوبدار از جام استکبار مست، برسر درویش چوبے خود شکست۔ وہ جو تکبر میں اکڑا ہوا چوبدار تھا سوٹی والا، اس نے اپنی سوٹی مار مار کے درویش کے سر پہ توڑ دی۔ جو یہ عشق کا چشم خود آزاد کرد، در حضور ابو علی فریاد کرد۔ وہ درویش گیا ابو علی کے پاس، کہتا ہے کہ جی میں مارا گیا، ظلم ہوا، فریاد کی۔ کہتے ہیں کہ مثل انبر کی کے بر کو سور ریخت، شیخ برقیات سے گفتار ریخت۔ وہ اس بجلی کی طرح جو پہاڑوں کے اوپر آ کے ٹکراتی ہے، شیخ کی زبان سے گفتار کے سیلاب روانہ ہو گئے۔ از لگے جنات شی دیگر کشود، بعد بھی ریخی ارشادی نمود۔ اپنی جان کی رگ سے ایک اور بجلی شیخ نے
کلندر نے کڈی اپنے سیکٹری نو بلا لیا دبیر کو. سیکٹری کا بیٹھ جا قلم پکڑ دے. بعد دبیر خیش ارشادی نمود خامائی برگیرو فرمانی نویس. قلم پکڑ دے تے فرمان لکھ. خامائی برگیرو فرمانی نویس از فقیری سوئی سلطانی نویس. اس فقیر کا خط جو ہے نا سلطان کے پاس ایڈریس کرو لکھو. خط کیا لکھا؟ بازگیری ناملے بدگوہری ورنہ بخشم ملک تو بادیگری. بازگیری ناملے اس بدگوہر بد فطرت پیڑی نسل کے گورنر کو ہٹا دے ورنہ بخشم ملک تو بادیگری. مطلب تیری حکومت میں کسی اور نے دے دیا ہے. کلندر بادشاہ جو ہے نا نامہ یہ بندہ یہ اکبار کا لرزہ انداخت بر اندام شاہ. وہ اللہ کی بارگاہ کا جو بندہ تھا اس کا خط جب پہنچا تو بادشاہ کے اندام پہ جسم کے اوپر کپی تاری ہو گئی. با کلندر افے ان تقصیر جست بحر عمل ہلکا یہ زنجیر جست. اس گورنر کے لیے زنجیریں لے آئے کہ اس کو ڈال کے اس کو قید کر دو. ہاتھ جوڑ کے کلندر تو معافی مانگے. اقبال کہندے نے سلطنت کو محکمت کو سار بود حاصل ایک نغمہ یہ گفتار بود. وہ سلطنت جیڑی پہاڑوں تو بھی زیادہ مضبوط تھی. اس کے مل کی لگا گفتگو ایک حرف لگا اس کلندر کا جنہوں بھی کہ کلندران کے بے تسخیر آب و گل می گوشند. کلندر جو پانی اور مٹی کی تسخیر کی کوشش کرتے ہیں. ز شاہ باوج ستانندو خرقے می پوشند گجڑی پہن لیتے ہیں اور بادشاہوں سے خراج وصول کرتے ہیں. بے جلوت اندو کمندی بے مہر و ماہ پی چند بے خلوت اندو زمان و مکان در آگوشند. جب وہ جلوت میں ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں. اقبال نے آئنسٹائن کو بھی جلوت اور خلوت کی بات کی ہے. خلوت میں ہوتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے. خلوت تیرفہ مندر مقاق وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کوئلے کی کان کے اندر ہے. لیکن جب جلوت میں ہوتا ہے اس کی چمک جو ہے اس کی لائٹیں کہاں پہ کہاں پہنچ جاتی. اور یہاں آئنسٹائن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں کلندر کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ جلوت میں ہوتے ہیں تو کمند سورج اور چاند کے اوپر پی چاند ایسے کر کے نا سٹ دے نہیں پیج دیتے. جلوت اندو جب جلوے میں آتے ہیں تو کمندی بے مہر و ماہ پی چاند پھر چاند اور سورج پہ کمند ڈال کے اس کو وہ بھی ایسے ڈال ہاں ایسے ہی ڈال دے. بے خلوت اندو زمان و مکان در آگوشند جب خلوت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو زمان اور مکان ان کی آغوش میں ہوتے ہیں. زمان و مکان در آغوش یہ ہے اقبال کے ہاں کلندر کا فلسفہ. تبھی کہتے ہیں کلندر جو دور فی لاہلا فقیہ شہر کارو ہے لغت ہے حجازی کا. لیکن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اگرچہ سر نہ تراشد کلندری لعنت سر تو ٹنڈ تھی نہیں کراندہ لیکن کلندر ہے وہ. خوش آ گئی جہاں کو کلندری میری. شاعری کیا ہے؟ میرا شعر اور شاعری کچھ نہیں, لوگوں نے پسند کی آ گئی, میری کلندری آ گئی. جوانوں کی جلی ہوں کہ خفی ہوں پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر. یہ ہے اقبال کے ہاں کلندر کا فلسفہ. بروز بزم سراپا جو پرنیان و حریر بروز رزم خود آگاہ و تن فراموشند. جب محفل کے دن ہوتا ہے بروز بزم محفل سجا لیتے ہیں سراپا سر سے پاؤں تک جو پرنیان و حریر تو پھر ریشم اور پرنیاں کے نازک کپڑے کی طرح ہوتے ہیں. محفل میں بیٹھ جائیں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن.
افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند محمد رسول اللہ جی نامن نہیں کنجشک کو ہما کنجش کو ہما مشکل کنجش کو ہما مشکل نظر میں جبریل و اسرافیل کا سیاد۔ اے محمد، اس کو قرآن نے کہا نا محمد رسول اللہ والذین معہو، محمد رسول اللہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان اور محبت کرنے والے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو کبھی رکوع کی حالت میں دیکھتا ہے کبھی سجود کی حالت۔ ایک شعر اور بڑا اچھا ہے، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کی شکایت ہے کہ کم آمیز۔ کم آمیز ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ چیز ہے، اقبال نے آیت کو کہا ہے بروز بزم سراپا حریرو پرنیون، بروز رزم جنگ کے دن خود آگاہ، اپنے تمام جو ان کے پوٹینشلز ہیں، اپنی طاقت، اس سے وہ آگاہ ہیں، اور کیا ہے وہ تن فراموش اندر اپنے جسم سے فراموش، جسم کو بھول جاتے ہیں، تیر لگتے ہیں۔ ایک دن جنگ میں حضرت علی بہت زخمی ہو گیا، کسی نے تیر مارا دور سے تو ان کے جسم میں لگ گیا، جب وہ تیر نکالیں تو درد ہوتی تھی، تو لوگوں نے کہا جی اب کیسے نکالیں؟ کہتے میں نماز پڑھتا ہوں پھر نکال لینا، جب نماز میں تھے کھچیا تیر تو باہر کاٹ دیتا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا جب اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے، تن فراموش، تن خود آگاہ، تن فراموش، یہ ہے خود آگہی، ٹھیک۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں نظام تازے بے چرخ دو رنگ می بخشند، ستارہ ہائی کوہن را جنازے بردوشند، بڑا امپورٹنٹ ہے، دو رنگ، آسمان، ٹو کلرز۔ یہ اقبال نے ایسے تو نہیں فارسی کے لفظ چن لیے، بڑی محنت سے لیے، دو رنگ۔ اسی اس سے کہا ہے نا کہ بے ضرب تیشے بشکن بی ستون را، تیشے کی ضرب سے بے ستون کو توڑ دو، کہ فرصت اند کو گردن دو رنگ است، کہ فرصت تھوڑی ہے اور آسمان کے دو رنگ ہیں۔ حکیمن را بدین اندیش بگ مار، یہ جو فلسفی ہیں ان کو اسی سوچ میں لگا دے، شرر ازیش ہی زجاج سنگ است، یہ چنگاری پتھر سے نکلتی ہے یا تیشے سے نکلتی ہے، وہ لگے رہیں بحث کرتے۔ گردن دو رنگ ہونا جو ہے، اسے ہی اس نے کہا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے ہے نا؟ دو رنگ۔ اور یہ ایگزیکٹلی زورواسٹرین کے ہاں بھی ٹائم کا جو تھا، ازروان کا کانسیپٹ، جیسے برڈ کی طرح اڑا ہے جس کا ایک پر کالا ہے اور ایک سفید ہے، ایک ڈارک ہے اور ایک لائٹ ہے، ایک نور ہے اور ایک تاریکی ہے، ایک تباہی ہے اور ایک اجالی ہے۔ چونکہ انہوں نے پرشینز نے اسلام سے پہلے سب کچھ آسمان کے سپرد کیا تھا کہ گردش فلک سے ہے جو کچھ ہوتا ہے، تو گردن دو رنگ ہے، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے 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 کیسے۔ تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ نظام تازی بچرخ دو رنگ می بخشند، یہ کلندر دو رنگ والے آسمان کو نیا نظام عطا کر دیتے ہیں، آسمان کا ڈسپلن بھی چینج کر دیتے ہیں۔ مہرو انجم کا محاسب کلندر، اور یہی چیز جو ہے نا یہ غالب نے کہی تھی، بیا کے قاعدہ آسمان بے گردانی، آؤ آسمان کے قاعدے کو، اس کی گردش کے، اس کی ایس او پیز، اس کی اسالیب گردانی، اس کو موڑ دیں، چینج کر دیں۔ قضارہ بے گردش رتل گران بے گردانی، اور یہ جو قضا ہے جو آ رہی ہے ہم پہ تقدیر بن کے ٹوٹنے والی، اس کو بڑے سارے شراب دے پیالے گردش کی شکل میں بدلو۔ بیا کہ قاعدہ ہے آسمان بے گردان۔ اور اقبال کو یہ غزل اتنی اچھی لگی کہ انہیں جاوید نامہ میں شامل کر، نوائے غالب کے نام،
ہے نا، زہیدنی منتو زما عجب نبود، اگر آفتاب بے سوی خاوران بے گردانی. مجھے کہتے ہیں لوگ، رات کو بھی میں بیٹھا ہوا تھا سیالکوٹ میں شادی میں، میرے کزن اور بڑے سارے بڑے بڑے علماء، اور میں بغیر دلہا دی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت داڑھی، سارے ایک میں سا جڑا کلین شیپ سا. مینوں بھی کہتے ہیں بھائی ہم تسی پڑھے لکھے ساڑھے سب تو زیادہ ہو، تسی بھی داڑھی رکھ. وہ بات یہ ہو، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے بڑے، آپ یہ جانتا ہے زاہد، فوٹو بھی لگا دوں گا، بہت بڑے جید علماء. تو ان کے ساتھ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ آج کل بات کرتے ہیں غالب کی، ہر تھوڑی تقریری غالب سے ختم ہوتی ہے، کیوں بھائی زاہد؟ جتنے مرضی خطبہ دعا دیو غالب تے لے آتے. تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں آئی ایم ویری مچ امپریسڈ بائی غالب، اگرچہ میں نے باقی شعراء کو بھی پڑھا ہے. تو وہ جو ہے کہ نظام تازے بے چرخ دو رنگ می بخشند، اس دو رنگے آسمان کا نظام بدل دیتے ہیں اور نیا نظام عطا کرتے ہیں. آنکھ دو کچھ دیکھتی ہے، لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. اٹھا دوں پردہ اگر چہرہ افکار سے، فرنگ میری نواؤں کی، اقبال کہتے ہیں، اور تو کوئی نہیں کہتا. تو بات کیا ہے کہ زمانے از رخ فردا، زمانے از رخ فردا گشود بند نقاب، نقاب کے بند زمانے نے کھول دیے ہیں فردا سے، آنے والے دن سے. لیکن معاشران، میرے معاشرے کے لوگ، میرے ساتھی جو میرے ارد گرد ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، ہمیں سب کے سب سر مست ہوئے ہوئے ہیں، بادائے دوش اند، گزرے ہوئے شام کے شراب میں ابھی تک مست ہیں. یہ ماضی میں لگے ہوئے ہیں، جی لگے ہوئے ہیں نا ماضی میں، لیفٹ برین استعمال کر، بالکل پاسٹ ہے ہی نہیں مستقبل کی نظر، جو گزر گیا ہے. مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا بر صغیر میں کہ اپنی عظمت رفتہ کو رو رہے تھے. تو ہندو کیا کہتے تھے؟ دے آر پراؤڈ آف دیئر ہسٹری، لیٹ دیم ٹیک دی پرائڈ آف ہسٹری، وی ول ٹیک دی پرائڈ ان آور جیوگرافی. بہت خطرناک بات کی تھی ہندو. یہ ہے ہمارا فرق. اور اقبال کیا کہتے تھے؟ تو آبا تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر از بر ہو، تو پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. شاعری میں بڑے، حالانکہ اردو میں بھی بڑی اچھی ٹیونز ہیں. تو پسر ہے فارسی، تو پسر قابل میراث پدر پھر فارسی ہے، آگے کیوں کر ہو اردو اب میں نہیں ہے پرشین. آگے فرماتے ہیں حضرت اقبال، بلب رسید براون سخن کے نتوان گفت، بحیرتم کہ فقیہان شہر خاموشند. بلب میرے ہونٹوں تک، رسید آن پہنچا ہے، ان سخن وہ بات کہ نتوان گفت جو کہیں نہیں جا سکتی تھی. بات تو میں نے وہ کر دی ہے جس کو کرنے کا کسی کو حوصلہ تھا ہی نہیں، اور ڈر تھا کہ لوگ مار نہ دیں. بحیرتم، لیکن میں حیرت میں ہوں کہ فقیہان شہر خاموشان، کہ یہ جو شہر کے فقیہ ہے، فقہ کو پڑھنے والے، کہ خاموش کیوں ہیں؟ لگتا ہے نا سمجھ ہی نہیں لگی جو میں کہہ گیا. یہ تو ضرور فائدہ آتے ہیں. وہ بیچاری کڑی نے حلوا لکھیا سی، اچھا میں اسے نہیں جانتا. وہ پرسوں میرے ساتھ اتوار کو کیا ہوا، اتوار والے دن مجھے بلا دیا صوفیوں نے، درویشوں نے، جی آ کے صدارت کریں صوفی رنگ. چلا گیا میں، ایک چادر میرے اتنے پا دی تھی کہ جی چادر لے ابا. جب میں بھی پائی رکھی، رستے جا کے سی ایس ڈی بیگم میری کہتی شاپنگ کرنے، میں گھڑی تو نکلنے لگا
میں کہ بیگم لا چادر تو ٹھپ کے رکھ کے کی ابتدایتاں لکھیاں نے میں کہ مینوں بھی اگلا دے کہندی نہیں تانوں نہیں لاندے کڑیاں نوں لاندے نے بندے نہیں ساڑ دے عورت سر پری پلانٹیڈ بھی چیزیں نہیں. میں دیکھو بات سنو دیکھو میں اس میں جاتا ہی نہیں اس بحث میں, لیکن میں اب ڈر رہا تھا کہ جی میں صوفی ہاں چادر پا لئی میرے نال کی بنے پتہ ہی نہیں نا کی ہو جائے. پان والے بھی سارے درویش سن, وہ جنہیں مینوں پائی میرے ظاہر مینوں کوئی سیکولر تے نہیں پائی. اتنے جا کے میں غزالی تے حضرت اجویری تے پڑھ کے سنا کے آیا سا نا. اچھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ بے حیرتم میں حیرت میں ہوں کہ فقیہان شہر خاموشن ہے مولوی چپ کیوں کیتے ہیں. گل تو میں بڑی اونچی کرتی ٹھیک. اور اقبال کہتے ہیں اقبال بے منبر زد راضی کے نبایت گفت ناپخت برون آمد از خلوت مئی خانے. اقبال نے ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات کر دی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ راز بیان کر دیا ہے جو نہیں بیان کرنا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ مے خانے کی خلوت سے ناپختہ ادھا کچا ہی واپس آ گیا ہے, وہ پکا ہی نہیں. یہ پک کے ہوں تو یہ گل نہ کردا. وہ پھر جڑا ساڈا بابا ہے اللہ اس کو بری کے رحمت کرے, بابا غالب, وہ کہندا ہے ان راز کے در سینے نہانست نواز است. وہ راز جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے وہ واز نہیں ہے. بیدار توان گفت بے ممبر نہ توان گفت, وہ تختہ دار تے جا کے بیان ہوتا ہے, ممبر پہ نہیں ہوتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ بلب رسید مرا میرے ہونٹوں تک آ پہنچا ان سخن وہ بات کہ نہ توان گفت جو کہی نہیں جا سکتی تھی. بحیرتم میں حیرت میں ہوں کہ فقیہان شہر خاموشند, اس کے باوجود بھی مولوی چپ کیتے ہیں. میں پھائے نہیں لا رہے. ویری ویری انٹرسٹنگ. اور یہ وہی چیز ہے جو غالب نے کہی ہے, وہی اقبال نے کہی ہے. اور پھر یہ جو ہے بابا افغانی کے, میں زیادہ نہیں شعر پڑھوں گا. مقیدان تو از یاد غیر خاموشند بخاطری کہ توی دیگران فراموشند. مقیدان تو جو تیرے قید کیے ہوئے لوگ ہیں از یاد غیر خاموشند, غیر کی یاد پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. بخاطری کہ توی دیگران فراموشند, اس خاطر میں, اس دل میں, اس خیال میں, اس دماغ میں کہ توی جس میں تو بستا ہے, دیگران فراموشند وہاں پہ دوسرے فراموش ہو جاتے ہیں. برون خرام کے بسیار شیخ و دانش مند خراب ان شکن ترا بنا گوشند. باہر آ جا کہ بہت سے شیخ اور دانش مند خراب ان شکن ترا, اس زلف کے ترے کی شکن کے تباہ حال ہو چکے ہیں. وہ بنا گوشند, اور اس کے کان کی یہ نچلا حصہ ہوتا ہے نا, اس کے بنا کے اوپر بڑے بڑے صوفی برباد ہو گئے ہیں. تو باہر آ جائے سلکے میں سے. اگر اس کو بابے کو پڑھیں کہ چائش خوش ترازین در جہان کی یک دو نفس بقصب دوستی ہم پیالے می نوشند قلندران کے بے تسخیر آب و گل کوشند ز شاہباز ستانند و خرکن می پوشند. وہی ہے نا, وہی ٹیون ہے. اور کیا ہے بابا افغانی کے بعد. اور صاحب کہتے ہیں چگون باد عرفان جماعتی نوشند کے بعد در رگے تاکستو مست و مدہوشند. کس طرح عرفان کے شراب کو یہ جماعت پی لیتی ہے کہ ابھی جو بادہ ہے در رگے تاکست, اگی وہ تاک کی انگور کے بیلوں کے پتوں کی رگوں کے اندر ہے شراب. اور یہ مست و مدہوشند ابھی مست اور مدہوش ہے. اقبال کیا کہتے ہیں گمن مبور کے بپقائین رسید کار مغان. ہزار بادے یہ ناخوردے در رگے تھوک ہست. یہ مت گمان کرنا کہ مغوں کا کام مکمل ہو گیا ہے, ابھی نہ پیے ہوئے ہزار جام رگے تاک کے اندر ہے. رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھامتا. یہ رگے تاک, یہ بڑا خوبصورت یہ لفظ جو ہے پرشین کے, تیری بارشیں کریں
जम के माई कदों में न रही मये मुगाना, मये मुगाना पे मैंने पिछली दफ़ा ही बात की थी बहुत इस पे। वो बैठे होते थे, फजा साहब आज नहीं आए, उनको पता है मुख क्या होते हैं, और मये मुगाना में उन्होंने तो पक्की समझ लगी हस पैंदे ने, उन्होंने इन्नी बारी मैं मुगा दा पढ़ा छड़िया मये मुगाना। अज दईर मुगाना यम भी गर्दिश सहबा मस्त, दर मंजिल लाबूदम बाबा दय इल्ला मस्त। मैं मुगों के दैर से मंदिर से आ रहा हूँ, भी गर्दिश सहबा मस्त, शराब की गर्दिश के बगैर ही मस्त। दर मंजिल लाबूदम, मैं तो ला की मंजिल पे था, बाबा दय इल्ला मस्त, इल्ला की शराब से मस्त। वक्तस्त के बगुशौयम मई खो नहीं रूमी बाज, वक्तस्त के बगुशौयम मई खा नहीं रूमी बाज। फिर वक्त आ गया है कि रूमी के शराब खाने के दरवाजे फिर खोल दूँ। फीरान हरम दी दमदर सेहन कलीसा मस्त, मैंने हरम के बाबों को देखा है वो कलीसा के सेहन में मस्त। ज़बूर अजम में दो दस्त तीगमों गर्दुन बरहन साख्त मराओ, फसान कशीदे बरू ये ज़माने आख्त मराओ। दो दस्त तीगमों गर्दुन बरहन साख्त मराओ। दो दस्ता क्या होती है? एक फ़ारसी में दो रिंदा लफ्ज़ होता है, एक अरबी में जुल्फ़कार होता है। तलवार एक साइड से कुंद होती है, एक साइड पे तेज़ होती है, लेकिन दो दस्ता, दो रिंदा जो दोनों तरफ से चलती है। इकबाल कहते हैं दो दस्त तीगम, मैं एक ऐसी तलवार हूँ, जुल्फ़कार तलवार जो दोनों तरफ से तेज़ है। वह गर्दून, और आसमान ने, इस ज़माने ने, बरहाने साख्त मरा, मुझे नंगा कर दिया, नियाम से निकाल के। मैं वो तलवार हूँ, और दो धारी तलवार हूँ जिसको ज़माने ने नंगा कर दिया है। फसन कशीदे बरू ये ज़माने आख्त मरा, फसान संगे फसन जिस पे तलवार को रगड़ के तेज़ कर दे। कहते पहले मुझे रगड़ा है पत्थर के ऊपर, बरू ये ज़माने आख्त मरा, फिर उसको ज़माने के ऊपर तान लिया है। आख्तन होता है तलवार को तानना, शमशीर आख्तन, किसी को सारा गे होता है तलवार जो तान दे, शमशीर आख्तन। कि मैं तलवार तो बड़ी तेज़ था, उसमें था नियाम में, ज़माने ने नियाम से बाहर निकाल दिया। पहले रगड़ के मुझे तेज़ किया है, उसके बाद ज़माने के ऊपर मुझे लटका दिया। मैं ज़माने के ऊपर बरसने वाली तलवार बन गया हूँ। मनन जहान ख़यालम की फ़ितरत अज़ली, जहान बुलबुलो गुलरा शिकस्त साख्त मरा। ये उसके जो है इकबाल ने अपने सारा बयान कर दिया है। हज़रत कहते हैं ये जो फ़ारसी शायरी थी, जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि लिमिटेड है वर्ड्स और फ्रेजेस, लेकिन अभी तक बात होती थी गुलो रुखसार की, बादा जाम की, यही होती थी ना शायरी। तो इकबाल कहते हैं कि मनन जहान ख़यालम, मैं ख्याल का वो जहान हूँ, सोचों का जहान हूँ। अनलिमिटेड मेरी सोचें हैं कि फ़ितरत अज़ली, कि अज़ल के दिन की फ़ितरत ने, जहान बुलबुल व गुलरा शिकस्त, कि फ़ितरत अज़ली ने बुलबुल और फूल के जहान को तोड़ दिया है। वह साख्त मरा, और मुझे बना दिया। मैं वो ख्यालात का जहान हूँ जिसकी गर्मी ने आपकी पोइट्री को नया रंग दे दिया है। जहाँ गुल और रुखसार की बातें थी, वहाँ मैंने बादा जाम से ही जो मतालब अक्स किए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं ये जवान के पैमाना ये तू मीरी ज़म ज़े रावकीस के जामो सबू गुदाख्त मरा। मैं ये जवान वो जवान शराब के बेपैमाना ये तू मीरी ज़म, जो मैं तेरे जाम के अंदर उंडेल रहा हूँ। वो जवान शराब जो मेरे पास है इरफान की, मैं तेरे जाम में डाल रहा हूँ। ज़े रावकीस के जामो सबू गुदाख्त मरा, ये उस छत से उतरी है रावक।
کہ جب وہ شراب مجھ تک پہنچی ہے تو جام و سبو میرے جام اور سراہی کو گداخت مرا اس کو پگھلا دیا اس شراب نے. میرا جام و سبو پگھل گیا اس شراب کی گرمی سے. اب میں تمہیں ڈال کے دے رہا، تسی بھی تو پگھل جاؤ نا. یہ چیز اس نے کہی تھی، کسی اور نے نہیں. عبد الوہاب العزام نے، جس نے اقبال کی فارسی شاعری کو عربی میں ترجمہ کیا ہے شعروں میں. وہ ایک زمانے میں مصر کے سفیر تھے کراچی میں. ان کا آئے لاہور جا کے انہوں نے، حضرت کے بڑے مرید تھے علامہ اقبال کے، تو انہوں نے کہا آگے ان کو خلیفہ عبد الحکیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ریسیو کیا. تو انہوں نے کہا جی کتنے جانا جی ایمبیسڈر کوئی اور ایکسیلنسی. انہوں نے کہا جی مینوں لے جو مزار اقبال تھے. مزار اقبال تے گئے، دعا منگی، فاتحہ بڑے رو رو کے. اس تو بعد خلیفہ صاحب کہتے ہیں مسجد نماز دا ٹائم ہو گیا ہے زور دا، چلو ہن جو بھی ٹائم سی مسجد میں چلیں. شاہی مسجد گئے. جدوں باہروں گزرن لگے، سیڑھیاں چڑھن لگے، تو مزار دے باہر والی جالی تے اندر شعر بنے ہوئے سن. پڑھے انہوں نے کہا بیا تا خور ان امت بسازین، آؤ اس امت کا کام بنا دیں. اقبال کے وہ اشعار، کمار عشقرا مردان بازیم، مردوں کی طرح عشق کا جوا کھیلیں، بے شک ہار جائیں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہیں لگا دیں، ڈر کیسا، ڈر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات. کمار عشقرا، عشق کے جوئے کو مردانے، مردوں کی طرح بازیم آ کے کھیلیں. اور پھر چنن نالیم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ یہ ملا گدازیم. شہر کی مسجد کے اندر جا کے ایسے نماز کے اندر روئے تھے کرلائیں کہ ملا کے سینے کے اندر دل جو ہے اس کو پگھلا دے. وہ مسکرا اٹھے. وہ لندن سے فارسی میں پی ایچ ڈی سے تھے، وہ عرب. بڑا سے کہتے واقعی ملا بڑا سنگ دل ہوں. تو اقبال کہندا ہے وہ دا دل پگھلان واسطے نہ قرآن دی تے رون دی ضرورت. یہ نہیں کہ اقبال ڈنڈے پھڑ دو تو مولوی دا دل پگھلا دو. انہوں نے کہا مولوی سے پیچھے کھلو جاؤ تو نماز ہی تو روو، اینا روو، فریاد کرو اللہ کے کہ اس فریاد دی حضرت مولوی صاحب دا دل پگھل جائے. بیعتا کارین امت بسازیم، خمار عشقرا مردان بازیم، چنا نالیم اندر مسجد شہر کہ دل در سینہ یہ ملا گدازیم. یہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ شراب ہے جس نے جام و سبو کو پگھلا کے رکھ دیا. نفس بسین گدازم کے طائر حرمم، توان ز گرمی آواز من شناخت مرا. نفس سانس بسینے، جو سینے سے سانس اٹھتا ہے، بسینے نفس بسینے گدازم، اپنے سینے میں اس سانس کو پگھلا لیتا ہوں. گداختن پگھلانا، کہ طائر حرمم، کہ میں حرم کا پرندہ ہوں. حرم کا پرندہ ہوں نا، تو پھر میں اپنی جو سانسیں ہیں ان کو سینے کے اندر پگھلا رہا ہوں. اس ایفیکٹ سے جو میرا حرم کے ساتھ تعلق جو ہے، مکے کے ساتھ تعلق، اس کی وجہ سے ہے. اور اگر مجھے پہچاننا ہے توان ز گرمی یا آواز من شناخت مرا، مجھے میری آواز کی گرمی سے پہچانا جا سکتا ہے. میرے اشعار جو ہیں ان کی گرمی سے پہچان سکتے ہو کہ میں طائر حرم ہوں. میں اپنی سانسیں جو ہیں میرے سینے کے اندر پگھل رہی ہیں، پگھل کے الفاظ کی شکل اختیار کر رہی ہیں. کہا تھا نا بہار نے شیران باشد کہ جوشد از دل و خیزد از لب. شعر وہ ہوتا ہے جو دل سے جوش مار کے باہر آتا ہے. خیزد از دل، جوشد از لب، تو ہونٹوں پہ جوش مار کے باہر آ جاتا ہے. باز در دل ہار نشست، ہر کجا گوشی شنفت، جہاں بھی کوئی کان اس کو سنتا ہے تو پھر دلوں کے اندر وہ لفظ بیٹھ جاتے. اقبال کہتے ہیں میں چونکہ طائر حرم ہوں. طائر سے، پرندے سے مراد خوش الحان پرندے ہیں جو گیت گاتے ہیں، لیکن میں گیت گانے کے بجائے اپنے سانسوں کو پگھلا پگھلا کے لفظوں کی شکل دیتا.
तवांज़ गर्मी आवाज़ शनाख्त मरा, आप मुझे मेरे आवाज़ की गर्मी से पहचान सकते हैं। शिकस्त कश्ती अदरा के मुर्शदान कोहन, खुशा कसी के बदरिया सफ़ीने साख्त मरा। शिकस्त कश्ती अदरा के मुर्शदान कोहन। अब उल्टा पढ़ो ना, पुराने मुर्शद, मुर्शद का मैंने इंग्लिश अरबी में होता है गाइड, रुशद से रुशद है, आप हदायत कहते हैं, लेकिन अरब आजकल की अरबी में मुर्शद का मैंने गाइड लेते हैं, गाइड। रुश्द का मैंने होता है गाइडेंस, रुश्द व हदायत, बस लफ्ज़ तो वही है ना, हमने उसको मीनिंग थोड़े से करें। कोहन मुर्शदान, अदरा के मुर्शदान कोहन, पुराने मुर्शदों का अदराक, उनकी सोच, शिकस्त कश्ती है, उनके सोचों की पुराने मुर्शिदों के अदराक की कश्ती टूट गई है। वो जो सूफिया कहते रहे, अब इकबाल कहते हैं तसव्वुफ़ का वो तरीक़ेकार इस ज़माने में पुराना हो गया है। नाउ वी नीड न्यू एक्सपीरियंस। शिकस्त कश्ती अदरा के मुर्शिदान कौन, अगर आप इसको, लेकिन एक जगह ये भी कहते हैं इखलास अमल मांग नया गान कौन से, वो वहाँ बुज़ुर्गों को नहीं किया, नया गान दादे परदादे होते हैं, आपने दादे परदादों से मांग, ठीक है ना। यहाँ वह कहते हैं मुर्शिद, मुर्शिद और नया गान में फ़र्क है, ठीक है ना। पुराने जो मुर्शिद हैं गाइड करने वाले, या वो कहते हैं कि ये जो तसव्वुफ़ का जो महकमा है या डिपार्टमेंट है या इंस्टीट्यूशन है, ये वक्त के तकाज़ों के बराबर नहीं रहा, इसमें डिटीरियोरेशन हो गई। सही। इनकी कश्ती, उनकी सोचों की कश्ती, क्यों जी, क्यों बेटा, टूट गई है। और कहते हैं खुशा मुबारक है कसी वो शख्स के बदरिया जो समुंदर में सफ़ीने साख्त मरा, मेरा सफ़ीना बना के समुंदर में उतरा है, मेरी कश्ती च बैठ गया। दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि अब ये कहाँ से आया है साहिब का चुतार चंग फलक चून दमी नवाख्त मराओ, बहैरतम के चराओ इन कदर गुदाख्त मराओ, चुतार चंग सारंगी के तारों की तरह फलक चुन नमी नवाख्त मरा। जब आसमान मुझको नहीं बजाता, मैं सारंगी हूँ लेकिन आसमान ने मुझे छोड़ दिया है, मुझको मेरे म्यूज़िक को नहीं चलाता, बहैरतम के चरा इन कदर गुदाख्त मरा, मैं हैरत में हूँ कि क्यों उसने इस कदर मुझे पिघला दिया है। अब नवाख्त, गुदाख्त, शनाख्त मरा, अगर जसूज़ मोहब्बत ज़मन असर न गुज़ाश्त, बेबुए सूख्तगी मी तवन शनाख्त मरा। अब इस शेर को इकबाल ने एग्जैक्टली ये कहा है, अगरचे सूज़े मोहब्बत ज़मन असर न गुज़ाश्त, अगरचे मोहब्बत के सोज, जो मेरी मोहब्बत का सोज था, उसका कोई असर बाकी नहीं बचा, बेबुए सूख्तगी, लेकिन उसके जलने की खुशबू से मी तमन शनाख्त मरा, मुझे आप पहचान सकते। साहिब भी, जो अल्लाह उसको की रहमत करे, साहिब भी बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, बातें उसने भी काम की हैं। मैंने कल लिखा है जैद, कल किताब में मैंने लिखा है, मैंने कहा अगर ये इकबाल गज़ल में हाफ़िज़ के भी असर हैं, ज़ेर असर हैं, रूमी के भी हैं, सादी के भी हैं, लेकिन लगता ये है कि साहिब का असर ज़्यादा है जब हम कंपेयर करते। ये वो चीज़ें हैं जो मैं दरियाफ़्त कर रहा हूँ अपने मुताले से, और आपको ये कह रहा हूँ बेबुए सूख्तगी मी तवन शनाख्त मराओ। और यहाँ पे वो फरमाते हैं कि तवन से गर्मी आवाज़ मन शनाख्त मरा, बात एग्जैक्टली उन्होंने वही कही है। और फिर फरमाते हैं चराब आछिए हिजरन हवाले बौयत कर चुम्मी तवन में नगाही कबाब साख्त मरा, मुझे मेरे हिजरो फराग की आग के सुपुर्द क्यों कर रहे हो। चुम्मी तवन में नगाही कबाब साख्त मरा, तुम तो एक निगाह से मुझे कबाब बना सकते थे। तो ये तुमने क्या किया है, अगर नक्श हरीफन शिशो ज़मन यकबूद
رہی نتال خیشم کہ کم نباخت مرا کباب داغ جنونم کی ان ستارہ یہ شوق ز آفتاب قیامت خجل نہ ساخت مرا دو دست تیغم و گردون برا نے ساخت مرا فسان کشید بیروی زمانے آخت مرا. اقبال نے یہاں پہ حضرت صاحب سے اثر دیا ہے. اور اقبال کو میں تھوڑا سا اگر اجازت دی غزل، تو یہ جو اقبال کہتے ہیں نا، مثل شرر ذرہ تن بے تپیدند ہم بال پریدند ہم مثل شرر ذرہ تن بے تپیدند ہم. میں چنگاری کی طرح ذرے کو، تن ذرے کے جسم کو، بے تپیدند ہم تڑپنے کی توفیق دے رہا. ہر ذرہ جو ہے اس خاک کا یا میرے جسم کا، اس کو میں تڑپ سکھا رہا. مثل شرر، چنگاری کی طرح. چنگاری بھی جو ایک چھوٹا سا ذرہ ہے نا، تڑپتی ہے نا، بھڑکتی ہے، بجھ جاتی ہے، ہستی ناپائیدار. مثل شرر. اب اقبال کہتے ہیں کہ تن بے تپیدند ہم، اس ذرے کے جسم کو تڑپ دیتا ہوں. بال پریدند ہم، اس کو اڑنے کے میں بازو بھی عطا کر دیتا ہوں. بال، ونگز، جن سے وہ ذرہ اڑ جاتا ہے. اقبال ایکچولی کہتے ہیں کہ میں نے ان ذاتوان ذروں کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو میں نے چنگاریوں کی طرح اڑانا سکھایا ہے، اور پھر ایسی تڑپ عطا کی ہے کہ ان کو میں نے پر عطا کر دی ہے کہ یہ اڑنے لگے. اقبال نے کہا اگر مشت پریداری، اگر یہ قطرے خونداری، وگر یہ مشت پرداری، بیابن باتو آموزم طریقے شاہ بازی رہا. آ گیا جی جنہوں نے یاد کر رہا سا دونوں بڑا میں یاد کی تھا سی آسے میں جنا میں یہ مغانا دا مطلب ہو رہا سی تے میں کیا سی کہ صرف مغان وہی سمجھتے ہیں. میں کیا آنے نے تے مسکرا دے نے جی وہ نس پیرے مغاں آ گئے. پیرے مغاں تھے، بہت بڑی چیز تھے نا، اللہ معاف کرے، لیکن یہ ان کو پیرے مغاں کو سمجھتے ہیں. میں یہ پھر کہتے ہیں موگ بچہ، موگ بچہ، موگزاد، مغان. اب وہ فرماتے ہیں کہ سوز نوایم نگر ریزہ الماء اسرا قطرہ شبنم کنم خوی چکیدند ہم. میرے نوا کے سوز کو دیکھو کہ میں الماس یعنی ہیرے کے ریزے کو، ٹکڑے کو، وہ جو ریزہ ہوتا ہے نا، فارسی میں پان کاٹ کو ریزگاری کہتے ہیں. ریزے چھوٹا، ریزے چھوٹا چھوٹا، ٹکڑے ریزگار، ریزہ یہ الماس. اب الماس کا لفظ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. عربی میں ڈائمنڈ کو کہتے ہیں ماسا، اور الماسا اس کو کہتے ہیں الماس. ہمارے ہاں گوہر ہے. لال کا لفظ بھی عربی کا ہے، لالی جس کی جمع ہے، ہم اس کو گوہر کہتے ہیں. ایک دانے، ہمارے اپنے نام ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ میری نوا کے سوچ کو دیکھو، میری آواز کی، میرے نغمات کی گرمی کو دیکھو کہ میں ہیرے کے ٹکڑوں کو پگھلا دیتا ہوں. ہیرا سب سے سخت ہے جو پگھل ہی نہیں سکتا. ہر چیز کو کاٹ دیتا ہے، اس کو کچھ کاٹ نہیں سکتے. اقبال کہتے ہیں کہ میری سوز نوا جو ہے وہ ہیرے کے ٹکڑے کو بھی پگھلا دیتی ہے. گداخت قطرہ شبنم کنم خوی چکیدند ہم. میں اس ریزہ الماس کو پگھلا کر شبنم کے قطرے میں بدل دیتا ہوں، اور خوی چکیدند ہم، اس کو میں ٹپکنے کی عادت سکھا دیتا ہوں. اقبال کہتے ہیں جو ہمارے آنسو ہیں یہ ہمارے پگھلے ہوئے ہیرے ہیں. سرمایہ یہ درد تو غارت نہ توان کردن. تیرے درد کے سرمایہ کو میں غارت نہیں کر سکتا. اشکی کے دل خیزت در دیدے شکستم من. وہ آنسو جو میری آنکھوں سے ٹپکتے لگتے ہیں.
جو دل سے اٹھتی ہیں میں ان کو آنکھوں میں توڑ دیتا ہوں، باہر نہیں نکلنے۔ یہ گوہر ہے، یہ ریزہ الماس کو اقبال کہتے ہیں میں نے آنسو میں بدل دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں چونزے مقام نمود نغمہ شیرین زنم، نیم شبان صبحرا میل دمیدند ہم۔ چونزے مقام نمود، نمود کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، اسی سے نمائش نکلا ہے، ایکزیبیشن، نمود، ٹو ایکسیبٹ یور سیلف۔ چونزے مقام نمود، جب میں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے مقام پہ کھڑا ہوتا ہوں تو نغمہ شیرین زنم، پھر میں میٹھے میٹھے گیت گاتا ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو اپیرنس پہ لاتا ہوں، پھر میٹھے میٹھے گیت گاتا ہوں۔ نیم شبان صبحرا میل دمیدند ہم، اور یوسف گمگشتہ راہباز گشودم نقاب، تاب تنک مائگان ذوق خریدند ہم۔ یوسف گمگشتہ راہ، وہ یوسف علیہ السلام جو گم ہو گئے تھے، بعض کشودم نقاب، پھر میں نے یوسف گمگشتہ کا نقاب چہرے کا ہٹا دیا ہے۔ تاب تنک مائگان، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے، ذوق خریدند ہم، خریدن کا ذوق، وہ مائی اٹی لے کے آگے نا یوسف کو خرید۔ وہ کہتے ہیں ایسے میں ویلیویبل چیز کے چہرے سے پردے ہٹا کے بعد، تاکہ ہر بندہ اس کا خریدار بنے۔ میں ان نغمات کے یوسف کو، اور اقبال نے اپنے نغمے کو یوسف ہی کہا، اسر من دانندہ یہ اسرار نیست، یوسف من بہر ان بازار نیست۔ میرا زمانہ جو ہے وہ راز کو جانتا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ یوسف میرا نغمہ اس بازار کے قابل نہیں۔ اقبال نے اپنے نغمے کو بھی ایک موقع پہ یوسف کہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں عشق شکیب آزما خاک سے خود رفتے را، چشم تری داد و من لذت دیدند ہم۔ عشق شکیب آزما، شکیب کا معنی ہوتا ہے صبر، نا شکیب ہوتا ہے بے چینی، بے شکیبی، بے شکیبانہ، نا شکیبانہ، شکیب، عشق شکیب آزما، عشق جو ہے وہ صبر کو آزماتا ہے۔ اور خاک سے خود رفتے را، جو مٹی اپنے آپ سے از خود رفتن، اپنے آپ سے فارغ ہو گئی ہے، قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ ہم ایسی مٹی ہیں جو اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکی ہے، خاک سے خود رفتے را، اپنے آپ سے گزر گئے ہیں، ہم وہ مٹی ہیں۔ اسی مٹی کا عشق جو ہے وہ صبر آزماتا ہے، اسی مٹی کا۔ اور اگر عشق لگ جائے، چشم تری داد و من لذت دیدند ہم، تو اسی عشق نے جو صبر کو آزما رہا تھا، اس نے اس مٹی کو جو اپنے آپ کو بھول گئی تھی، اس کو عشق نے چشم تر عطا کر دی ہے، آنسوؤں سے بڑی آنکھ، ومن لذت دیدند ہم، اور میں اس کو دیکھنے کی لذت عطا کر رہا ہوں۔ عشق نے اس مٹی کی جو اپنے آپ کو بھول گئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی پیدا کر دی۔ جب نمی پیدا ہو گئی، من ذوق دیدند ہم، میں اس کو پھر دیکھنے کا ذوق تھا، میں بھی نہ یہ طاقت۔ خودی را مردم آمیدی دلیل نارسائی ہو، تو ای درداشنا بھی گانے چھو از آشنائی ہا۔ خودی کے لیے مردم آمیزی، لوگوں میں مکس ہونا، آمیختن ہوتا ہے نا، ٹو مکس، آمیزہ، آمیزش، عشق، خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی ہا، جب لوگوں میں مکس ہو جائیں گے تو وہ دلیل بن جائے گی نہ پہنچنے کی۔ خود ہی پھر کہیں نہیں پہنچ سکتی اگر آپ لوگوں کو میں مکس ہو جائیں گے۔ کن لوگوں میں؟ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبتیں کمیش۔ مردم کا معنی بھی عام، کامن پبلک،
خود ہی نہ مردم آمیزی دلیل نارسائی ہا، سب سے بڑی اگر وہ بندہ جو آموں میں بیٹھ جائے تو یہ دلیل اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہیں پہنچے گا. تو اے درد آشنا بھی گانے شو آواز آشنائی ہا، تو اے کہ درد سے آشنا ہے بیگانے سے آواز آشنائی ہا، ایسی آشنائیوں سے فارغ ہو جاؤ اور بیگانہ ہو جاؤ. ڈونٹ مکس ود دی پیپل، مردم عام لوگ جو زمانے کی چال کے مطابق چل رہے ہیں، rather than mixing them, guide them. پھر فرماتے ہیں بے درگاہ سلاطین تا کجا ان چہرے سائی ہا، بیاموزد خدای خیش ناز کبریائی ہا. بے درگاہ سلاطین، ان سلطانوں کی درگاہوں پہ، ان کے درباروں پہ، تا کجا ان چہرے سائی ہا، کب تک تو اپنے چہرے کو رگڑتا رہے گا ان کے درباروں کی مٹی کے اوپر. میں نے دیکھا ہے خوش آمد کرتے ہیں. میں کہہ نہیں سکتا میں فوجی ہوں. مشرف صاحب کے قصیدے گاتے ہوئے کے منہ کے اوپر ابا جی بیمار ہو گیا، بس میں ابھی مکے سے آ رہا ہوں، یہاں پہ زمزم خاص ہے جو بوتل میں ڈالا ہے. پھر پیر صاحب نے پھونک ماری، ایسا چھٹے مار دو نا. پیرن نمی پرند میری دند می پرانند، پیر نہیں اٹھ دے مریض اڑاندے نے. ان سلطانوں کی میں نے خدا کی قسم ایسی لوگوں کو خوشامد کرتے دیکھا. علامہ کہتے ہیں بدرگاہ سلاطین تھا کجا ان چہرے سازی ہا، چہرے سائی ہا، سائی دین ہوتا ہے رگڑنا. کب تک تو ان سلطانوں کی درگاہوں کے اپنے چہرے کو رگڑتا رہے گا. بیاموزد خدای خیش، اپنے خدا سے سیکھ لے ناز کبریائی ہا، کبریائی کے ناز کو. ناز، میں نے ناز اور نیاز پہ بڑے لیکچر دیے تھے، 3-4 لیکچر دیے تھے جب شروع ہوئی، شاید تمہیں یاد ہوئے. ناز ادھر بھی جب کھلی ہوئی کی تھی نا پیام مشرق، تو ناز اور نیاز پہ میں بہت بولا تھا. کبریائی، کبریائی کیا ہے؟ خدا والی خوبیاں پیدا کر دینا، اپنے آپ کو اونچا کر دینا. اقبال نے نیٹشے کے بارے میں افسوس کرتے ہیں کہ ان کی وجوہیت مقام کبریاست، وہ جو تلاش کر رہے ہیں کبریائی مقام کو تلاش کر رہا ہے. ان مقام از علم و حکمت ماوراست، یہ مقام علم و حکمت سے بہت اونچا ہے. لیکن بیاموزد خدای خیش، اپنے خدا سے تو کبریائی کا ناز سیکھ لے، نیاز مند نہ رہ جا، ضرورت مند نہ رہ جا. پھر فرماتے ہیں محبت از جوان مردی بے جائی میر صد روزی کہ افتد از نگاہ کاروبارے دل ربائی ہا. محبت از جوان مردی بے جائی میر صد روزی، محبت بڑی جوان مردی کے ساتھ بجائی میر صد، ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتی ہے. روزی، ایک دن ایسے مقام پہ جوان مردانہ طریقے کے ساتھ محبت پہنچ جاتی ہے کہ افتد از نگاہش، کہ اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے کاروبار دل ربائی ہا. یہ دل ربائی، یہ ناز و نخرہ، یہ سارا کاروبار اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. محبت ہے نہیں جڑی تسی کر دے، یہ دل ربائی اس کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں رہتی. جوان مرد ہونا چاہیے تو محبت وہاں پہ پہنچا دیتی ہے کہ افتد از نگاہش، اس عاشق کی نگاہوں سے گر جاتا ہے کاروبار دل ربائی ہے. یہ دل ربائی کا کاروبار بزنس ہے نا، سب کچھ ہی بزنس ہے. رات کو میں بڑے بڑے مولویوں کو کہہ رہا تھا کہ میں بیوٹی پارلر کے خلاف تھا. جب کووڈ کے دن تھے تو میں نے بیوٹی پارلر بند کیے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں خدا دا واسطہ جی کھول دو، بزنس تباہ ہو رہے ہیں. بات میرے تک آئی، میں کہ میں نہیں کھولتا. خواتین بھی تھی میٹنگ میں، سب نے کہا کہ ساڈا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ساڈے منہ خراب ہو گئے نے، تسی کھول دے کیوں؟ میں کہ میرے تو قسم لے لو آج تک میری بیگم نہیں گئی بیوٹی پارلر. تو وہ کہتے ہیں وہ 60 سال کی تہاڈی بیگم تے تسی بھائی ینگ آ تے تسی ان کی لوڑ ہے.
میں فوٹو دکھائی میں کہ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮੈंने कहा बाकी ਗੱਲ ਸੁਣੋ, यहाँ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਤੇ हर चीज़ के कपड़े का भी कारोबार, लिपस्टिक का भी कारोबार, और कोई बिजनेस रह नहीं गया। मोहब्बत आज जवान मर्दी जवान मर्दाना अंदाज से बेजाई मी रसद उस जगह पे पहुंच जाती है। रूज़ी एक दिन को उफ्तद आज निगाहश, उसकी निगाहों की से गिर जाती है, उसकी निगाहों में उसका वैल्यू ही नहीं रहती। कारोबार दिल रुबाई है, दिल रुबाई के सारे कारोबार जो है ना। फिर फरमाते हैं चुनान पीछे हरी में वो कशीदम नगमा ये दर्दी के दामे मेहरमान रा लज्जते के दादम मेहरमान रा लज्जते सूजे जुदाई हा चुनान पीछे हरीम है वो। हरीम का मैंने बताया था प्राइवेट चैम्बर, प्लेस, सैंक्टिफाइड प्लेस। मेरी नवाए शौक से हरीम है ज़ात में। हरीम हर शख्स का हरीम है, प्राइवेट चैम्बर जहाँ किसी के जाने की इजाज़त नहीं। खुदा का हरीम है, फिर हरम है, मक्के का हरम है। तो फरमाते हैं कि चुनान पीछे हरीम है वो, उसके हरीम के सामने खड़े होके कशीदम नगमाए दर्दी, मैंने दर्दमंदाना नगमे गाए हैं। उसके हरीम के अंदर घुस के नहीं, उसके हरीम के सामने खड़े होके मैंने दर्द के नगमे गाए हैं कि दादम महरमन रा लज्जत सूजे जुदाई हा, कि मैंने अपने महरमों को, अपने महबूबों को, अपने जानने वालों को जुदाई के सोज की लज्जत अता कर दी। वो मैंने याद कर देने, क्योंकि मैंने उनके हरीम के बाहर खड़े होके मैंने वो गीत गाए हैं कि जब मैं चला गया हूँ तो मैं लज्जत सूज जुदाई दे के चला गया। अल्लामा फरमाते हैं अज़न बरखीश मी बालम के चश्मे मुश्तरी खूरस मता इश्क ना फरसूदे मानद आज कम रवाई हाथ। अज़न बरखीश मी बालम के चश्मे मुश्तरी खूरस, मैं इसलिए अपने आप पे फ़ख्र कर रहा हूँ कि ख़रीदार की आँख अंधी है। मुश्तरी किसी को कहते हैं? ख़रीदार को कहते हैं। अज़न बरखीश मी बालम, इसलिए मैं अपने आप पे फ़ख्र कर रहा हूँ कि चश्मे मुश्तरी खूरस, कि ख़रीदार की आँखें अंधी हो गई हैं। मताए इश्क नाफरसूद मानद आज कम रवाई हा, रवाई देखना, रवायत। ठीक, अब वो कहते हैं कि कम देखने से मताए इश्क जो है, इश्क की मता नाफरसूद मानद, वो कभी भी अपनी वैल्यू को नहीं खोती अगर उसको ना देखा जाए। एक चीज़ जिसको बार बार आप देखें उसकी वैल्यू कम हो जाती। बाज़ार में आप जाएं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ना उसके ढेर लगे होते हैं। तो जे जाओ तो डायमंड खरीदते हैं तो कहते हैं जी अंदर आ जाओ, बाहरों ताला ला देंगे, अंदर बॉडीगार्ड खड़ा कर देंगे, फिर एक नूं इशारा कर देना कि तू चाबी लैके आउंदा है, फिर एक लाकर चो खोल देने, फिर लैके ए देखो। ये है कम रवाई, कीमती है। कीमती है। जब कीमती चीज़ जिसको ना देखा जाए तो फरसूदा नहीं होती, वो ना फरसूदा, तो कभी भी वो पुरानी नहीं होती वो चीज़ जिसको। तो कहते हैं कि मैं इसलिए अपने आप पे फ़ख्र कर रहा हूँ कि ख़रीदारों की आंखें अंधी हैं। मतलब ये है कि लोग मुझे नहीं समझ रहे तो मैं ता भी खुश हाँ कि मेरे अशार और अफकार की कोई वैल्यू है। वैल्यू कब ख़त्म होती है? जब अल्लामा इकबाल का कलाम कव्वाल गाना शुरू करते हैं। ठीक, जब बाज़ार में गाना शुरू कर दें, अल्लामा कहते हैं बेहतर है कि इनकी दस्तरस से मैं बाहर रहूं, मेरे कलाम तक वही लोग पहुंच सकें जो वाकई उसकी वर्थ को जानते हैं और वो वैल्यू जो है वो पे कर सकते हैं। वो ये ग्रुप है। दूसरा ग्रुप कौन है? टीवी पे बैठ के हसन निसार कहता है अल्लामा इकबाल का ये है वो है, तनकीद करना है, कहते कभी पढ़े आ जाए, कहते नहीं
کہتے کیوں نہیں پڑھیا؟ کہتے بہتا کلام فارسی جو میں آؤں نہیں، تو اردو پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ بھی بڑا اوکھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے جیسے، میں کو اور نہیں بات کہنا چاہتا، لیکن تمہارے جیسے لوگوں سے بچا ہوا ہے۔ ایک اور جیل میں بیٹھے سن، میں وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، علامہ پہ انہوں نے بھی تنقید کی۔ میں نے ایک ہی چیلنج کیا، میں نے کہا یا حضرت اگر آپ علامہ کا ایک فارسی کا مصرع صحیح پڑھ دیں، سمجھے نہیں، سمجھائے نہیں، تو پھر تمہیں حق ہے کہ اقبال پہ تنقید کر سکیں۔ اور جب اسے پوچھا گیا ٹی وی پہ کہ جی انہوں نے کہا ہے، تو واقعی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو کم روائی ہے، اقبال کہتے ہیں اذن بر خیشمی بالم، مجھے اپنے آپ پہ اسی لیے فخر ہے کہ چشمہ مشتری کو رست، ان خریداروں کی اکھا نہیں ہو گئی جانے، میں بچ گیا وہاں، نہیں دینا میرا بیڑا گرک کر کے رکھ چلے۔ ٹھیک، مجھے وہی پڑھتے ہیں، میری ویلیو وہی جو محنت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ بیابا لال پاکو بیم بیبا کان مینو شیم، کہ عاشق را بحل کردند خون پارسائی ہا، بیابا لال پاکو بیم، آؤ لالے کے اوپر، پاکو بیدن ہوتا ہے پاؤں مارنا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈانسنگ۔ لالے کے باغات میں آ کے پھولوں کے اوپر ڈانس کریں، اور بے باکانہ مینوشیم، اور بے باکانہ شراب پئیں، محبت کی، عشق کی، عرفان کی، کہ عاشق را بحل کر دند خون پارسائی ہا، کہ عاشق کے لیے پارسائی کا خون کرنا حلال کر دیا گیا ہے، حل سے حلال۔ عاشقاں واسطے پارسائی دا خون مولوی صاحب دیکھ لیں کہ جی باغ پھول نکلے نے تے بندے نچ رہے ہیں تے پی رہے ہیں، اور کہنے والا کون ہے؟ رومی۔ کیسے کہتا ہے؟ ایک دست جامِ بادہ ہو، ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو، ایک دست زلف یار، ایک ہاتھ میں محبوب دی زلف ہو، رقصی چنین میانہ یہ میدان مارد، مجھے میدان میں ایسے رقص کی آرزو ہے۔ وہ مینوں کسی کہا مولوی صاحب نے کی ہو گیا ہے؟ وہ میں کہ انہوں نے کیا ہے کہ جڑا ہے نا زلف یار ہوے حبل المتین، اللہ دی رسی، تو جامع بادہ کی ہے وہ ہے طریقت، حبل المتین شریعت، ایک ہاتھ میں شریعت ہو، ایک ہاتھ میں طریقت ہو، اس میدان میں دنیا کے، پھر آپ اس طرح بیلنس کر کے رقص کریں کہ دونوں چیزیں بیلنس رہیں۔ ٹھیک، تو اقبال کہتے ہیں گل و لالے کے اوپر رقص کریں اور شراب پئیں، شراب عرفان۔ مولوی صاحب کہن کے پارسا نہیں رہے، عاشقاں واسطے حلال ہے، جو مرضی کہندے رہیں۔ بروناز مسلمانان گریز اندر مسلمانی، مسلمانان روادارند کافر ماجرائی ہا۔ بروناز مسلمانان، یہ جو آج کے مسلمان ہیں، ان کے مجلس سے باہر نکل آؤ، دعوے والے مسلمان۔ بروناز مسلمانان، مسلمانوں سے باہر نکل آؤ، گریز اندر مسلمانی، اور مسلمانی سے، ایسی مسلمانی سے گریز کرو۔ مسلمانان روادارند کافر ماجرائی، یہ مسلمان ہیں جو روا رکھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں کافر ماجرے، کافری طرح کے ماجرے بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مسلمان جو کفر کے قصے بیان کر رہے ہیں، ان سے باہر آ جاؤ، اور باہر آ کے ان سے آپ گریز کر کے تھوڑا سا ہٹ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں، میں نے بہار کے بارے میں پڑھا، صوبہ بہار جو ہے انڈیا کا، وہاں بدھ ہوتے تھے، ہندو آئے انہوں نے مار دیتا بدھا نے، 70 سال بعد مسلمان پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے کیا دیکھا کہ بدھوں کے جو معبد تھے، خانقاہیں، وہ ساری گری ہوئی تھی، منہدم ہوئی تھی، کھنڈرات تھے، اور ان کے کچھ فاصلے پہ وہاں سے اینٹیں اٹھا کے مندر بنا رہے تھے۔ نیا دین جو ہے وہ غلبہ اس کا، ہندو مت کا نیا تو پرانا تھا، لیکن اب اس کا غلبہ ہو رہا تھا، بدھزم ختم ہو رہی تھی۔
مسلمانوں کی فوجوں کے پیچھے بابے پہنچے صوفیاء، تو جا کے کھنڈرات پہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جنیاں اٹاں چک لیاں کہ چک لیاں، اگوں نہیں چکن دینی. تو لوگوں نے کہا کچھ اور اٹاں کٹھیاں کرو، کچھ سلاطین نے فنڈ دیتا، کچھ کٹھا کیتا. تو انہوں نے انہی بدھوں کی خانقاہوں کو اپنی خانقاہیں بنا لیا. جو کام بدھ کر رہے تھے، لنگر چلا رہے ہیں، لوگوں کو جو بیٹھنے کی جگہ دے رہے ہیں، وہ سنبھال لیا. یہاں تک تو ٹھیک تھا. لیکن مورخ لکھتا ہے وہ قصے اور کہانیاں جو بدھوں نے اپنے بزرگوں کی کرامتیں اور معجزے گھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بابیاں دے کاڑ کے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا. جب بابوں سے پوچھا گیا کہ کس طرح دا اسلام ہو گیا تھوڑا، انہوں نے کہا اسی اس سرزمین جائیں جسے کفر ہی کفر ہے ہی کھ رہا ہی نہیں گیا. ایسی دقل دی گل ہی نہیں کرتے. قرآن سکھانا اگلی نسلوں سے چھڈ دیو، کچھ انہوں کر کے تے سیدھے کر دو. وہی تمال، وہی قوالیاں، وہی سب کچھ جڑے نا. اگر یہ ہے کہ کفر کے ماجرے جو ہیں وہ مسلمانی میں بیان کرنے، اقبال کہتے ہیں ایسے مسلمانوں تو باہر آ جاؤ، ان سے گریز کریں کہ یہ آپ کو کہیں نہیں بجائیں.